السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز خواتین اور بہنیں، صفا آن لائن کی جانب سے اس خصوصی کورس میرا گھر میری جنت بالکل اختتام پہ ہے. 6 مارچ کو ختم کرنے کا اعلان ہوا تھا اور آج ہم لوگ 3 مارچ کے لیکچر میں شریک ہیں. اس درمیان بہت سے اہم ٹاپکس پہ لیکچر ہوئے اور آپ سب نے بہت فائدہ اٹھایا، مجھے بھی فائدہ ہوا. آج کا ٹاپک بھی تربیتی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے. ایک ایسا ٹاپک بلکہ ایک ایسا ایشو جس سے ہر فرد پریشان ہے. ہر گھر میں یہ مسئلہ رہتا ہے. بڑے اس بات کو سوچتے ہیں کہ بچے موبائل کے بڑے عادی ہو رہے ہیں، بچوں کا خاصا وقت موبائل پہ گزر رہا ہے، بچوں کو موبائل سے دور کیسے کیا جائے. یقیناً موبائل جہاں ایک مفید وسیلہ ہے، آلہ ہے، وہیں بہت مضر بھی ہے، اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے بارے میں ماہرین کی رائے اچھی نہیں ہے. ان کی صحت کے لحاظ سے، یادداشت کے لحاظ سے، نفسیاتی اعتبار سے مختلف پہلو ہیں جو نقصان دہ ہیں. لیکن یہ سوال جو کا تو باقی رہتا ہے کہ موبائل سے دور کیسے کیا جائے، طریقہ کیا ہوگا. تو آج اسی مسئلے کو موضوع بنایا گیا ہے. اس موضوع پہ گفتگو کریں گے ایک انتہائی معروف خاتون، بلکہ خاتون اسکالر، ڈاکٹر مبشرہ فردوس صاحبہ. آپ وائس پرنسپل ہیں اقرا کالج آف آرٹس اورنگ آباد کی. اسی طرح ہادیہ ای میگزین کی ایڈیٹر ہیں اور دینی تربیتی کاموں میں پیش رہتی ہیں. ہادیہ ای میگزین خواتین کے لیے بہت ہی معیاری میگزین ہے. میں اکثر اس کو دیکھتا ہوں. جماعت اسلامی کا ایک حصہ ہے اور جماعت اسلامی کے خواتین ونگ میں جو خواتین بہت ہی سرگرم ہیں اور جو علمی اور فکری لحاظ سے بڑی بلند حیثیت رکھتی ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. میری درخواست کو قبول کیا. میں شکر گزار ہوں اپنی طرف سے، صفا آن لائن کی ٹیم کی طرف سے، کہ انہوں نے وقت دیا اور آج ان کا لیکچر ہونا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں محترمہ ڈاکٹر مبشرہ فردوس صاحبہ سے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ذمہ داران اور ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، یہاں پر گفتگو کا میرا ٹاپک ہے کہ بچوں کو موبائل سے کس طرح بچائیں، بچوں کو موبائل سے کیسے دور رکھیں. اس کی ابتدا جو ہے ہم اس بات سے کریں گے کہ اس کا شعور کہ بچوں کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے اور کون سی چیز بچوں کے لیے تکلیف دہ بن سکتی ہے، ان کی ذمہ داری کو کس طرح سے ہم جو ہے نبھائیں. تو یہ ایک بہت ذمہ دار قسم کے سوچنے والے افراد، سوچنے والے سرپرستان اور پیرنٹس جو ہمارے والدین ہیں،
وہی لوگ اس پر غور کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بچوں کو ان کو محفوظ رکھیں۔ اور اس آیت کے تحت کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ظاہر ہے ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو ایک سکون کی جگہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نسل انسانی تربیت پائے۔ تو یہ جو فکر ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ بہت عمدہ سوچ ہے اس لحاظ سے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی نسل کے لیے کارآمد بنے، اور کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کی اصلاح کر لے۔ یہ جو سوچ اس سوچ کے ساتھ جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اور اس کے مطلب اس نیت کو پر اجر بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے اندر شعور پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے راہوں کو ہموار کرتا ہے، آسان بناتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی ہمارے گھروں کو جنت بنانا آسان فرما دے، اور ہمارے بچوں کی تربیت پر ہمیں ہمیشہ متنبع رکھے، فوکس رکھے۔ بچے جو ہے موبائل سے دور کیسے کریں، یہ جدید زمانے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ لیبزک یونیورسٹی کی جو ریسرچ ہے، وہ ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ بچوں کے نزدیک ہمارے ہی پاس نہیں، بلکہ پچھلے دنوں میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں بھی ذکر کیا تھا کہ کینیڈا اور امریکہ کی جدید ریسرچ نے، لیبزک یونیورسٹی میں ہونے والی ریسرچ نے یہ بتایا کہ بچوں کے درمیان جو موبائل فون ہے، یہ بچوں سے کچھ خصوصیات کو کم کر رہا ہے، اور بچوں کی جو تربیت ہے اس پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ جی میں نے بچوں کی جو نفسیات ہے اس پر بھی پر یہ زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ریسرچ میں ایک بات کہی تھی کہ بچوں کے اندر سے ایمپیتھی اور سمپیتھی کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ سمپیتھی کے ریشو میں انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس پر ریسرچ کیا گیا، تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جن کی عمر 18 سے 19 سال تھی، ان لوگوں کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ وہ جو ہے اپنے والدین کے نافرمان بھی تھے، والدین کی بات نہ ماننے والے تھے، اور انسانوں کے ساتھ بہت سخت پیش آنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے ریسرچ میں ایک حادثے پر ایک لڑکی کو اس پر خون کا کچھ چھڑکاؤ کیا اور اس کو گرا ہوا بتایا، تو سب سے پہلے لوگوں نے اپنے موبائل جیب سے نکالا اور اس کی ویڈیوگرافی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے درمیان سے سمپیتھی، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ ہمدردی، اور رحم، جسے دوسروں پر رحم کرنا، انسانی ہمدردی کا جذبہ ہونا، اس میں بڑی حد تک ان کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے اس ریسرچ میں یہ بات کہی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کرونا میں جو ویڈیوز وائرل ہوئے تھے بہت سارے، اس میں ایک دادا کو بتایا گیا تھا کہ جو دادا سانس کی سفوکیشن کی وجہ سے جو ہے سانس دم توڑ رہا تھا، اور پوتا باہر کھڑے رہ کر جو پہلے تو وہ اپنے والدین کو بتاتا رہا کہ دادا بلا رہے ہیں پانی کے لیے، لیکن آخری سانسوں میں وہ اپنے دادا کا ویڈیو بنا رہا تھا کھڑکی سے موبائل نکال کر۔ یہ ایمپیتھی کا انتہائی اس میں ٹائمز آف انڈیا نے اس کو ریکارڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہت زیادہ انتہائی پہلو ہے کہ بچے اس طرف کیوں جا رہے ہیں۔ جس طرح بچے بہت دیر تک بیٹھتے ہیں، اس کے نقصان سے آپ آگاہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو کیسے موبائل چھڑائیں، اس سے آپ آگاہ ہیں کہ بچوں پر کتنے اس کے اثرات ہوتے ہیں، فزیکل باڈی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب بچے یکساں بیٹھے ہوتے ہیں تو سارا باڈی جو ہے ان کی ایک اسٹیٹک حالت میں ہوتی ہے، اور وہ اوبیسٹی کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر جتنا انسان چست و چابک ہوتا ہے، جیسے بچپن سے بچہ اٹھ کر چلنا شروع کرتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی ذہنی آہنگی جتنی مضبوط ہوگی، اتنا ہی زیادہ بچہ مضبوطی کے ساتھ چلے گا، کم گرنے لگے گا۔ جب وہ سیڑھیوں پر چل رہا ہوتا ہے تو چلتے ہوئے اگر کوئی بندہ پیچھے سے اس کو آواز دے تو فوراً وہ بچے کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا اور وہ نیچے گرنے کا احتمال ہوگا۔ تو یہ توازن اور گروتھ کا جو اس کا زمانہ ہوتا ہے، وہ بچوں کا 2 سال کی عمر میں جب وہ چلنے لگتے ہیں، 2 سال کی عمر سے لے کر تو 8 سال سے 9 سال تک، 7 سال کی عمر تک اس کا جو ہے ماہرین کہتے ہیں اس عمر تک اس کا فزیکل ڈیولپمنٹ اور مینٹل ڈیولپمنٹ دونوں میں ہم آہنگی بن رہی ہے۔ یہ ہم آہنگی اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اس کے لیے والدین ایک سپورٹ سسٹم قائم کرتے ہیں، بچے کو دیکھ بھال کرتے ہیں، بلندی سے وہ گر جائے گا، بچہ کوئی چیز منہ میں اٹھا کر نہ ڈالے، بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سافٹ چیز ہے، یہ ہارڈ ہے، اس کو نہیں کھاتے، یہ گندی چیز ہے، نیچے کی چیز نہیں کھاتے، فروٹس کو دھوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بچوں کو بتاتے ہیں۔
لیکن وہی بچے جو جیسے ہی موبائل کے ہاتھ میں لے کر، بہت چھوٹے، میں نے دیکھا ہے کہ 2 سال کی عمر سے بھی بہت چھوٹے بچے آج کل ماؤں کی گود میں بیٹھ کر موبائل ہاتھ میں لے کر ABCD کے سانگ یا پھر یوٹیوب کی ریل دیکھ رہے ہیں، یا ایپ ان کو دے دی گئی ہے، وہ بچوں کے کارٹونز دیکھ رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے، اور یہ انتہائی سنگین المیہ ہمارے ساتھ ہے کہ والدین اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں اور بچوں کو اس سے روکنے کے لیے کوئی انیشیٹو نہیں لیتے۔ بچوں کو اور ان کے نزدیک لگتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ اکثر تو میں اجتماعات میں بھی کہتی ہوں کہ اگر کوئی ماں اجتماع میں شریک ہو اور اس کا بچہ گود میں لیٹ کر موبائل دیکھ رہا ہو، تو اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اجتماع سے رخصت ہو جائے اور اپنے بچے کی تربیت کرے، اس کو توجہ دے، اس کو موبائل کے حوالے نہ کرے۔ اتنی سنگین ہماری ذمہ داری ہے والدین کی، ماؤں کی، کہ وہ اپنے بچوں پر توجہ دے۔ لیکن یہ کہ بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ماؤں کو لگتا ہے کہ اب یہ شرارت نہیں کر رہے، گھر میں شور نہیں ہو رہا، کھلونے کا خرچ بچ گیا، اب وہ سائیکل کے لیے ضد نہیں کرتا، اب وہ گلی ڈنڈا نہیں کھیلتا، وہ بال نہیں مانگتا، وہ بال سے شیشے نہیں توڑتا، وہ صوفہ گندا نہیں کرتا۔ ایک کونے میں سب بچے ایک ساتھ منہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مائیں سمجھتی ہیں کہ کم خرچ بالا نشین، کیونکہ وہ بہت کم خرچ میں بچے کو بڑا کر رہی ہیں۔ اب اسکول کی کتابیں ہیں، کتابوں کے ٹائم میں کتابیں کر لیں۔ کچھ ماؤں نے اپنے بچوں کا ٹائم بنا دیا کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کارٹون دیکھ سکتے ہیں۔ یہ موبائل کی ڈیوائس اور دنیا اتنی زیادہ عجیب ہے، یہ بڑوں کو نہیں چھوڑتی ہے، جکڑ لیتی ہے سرطان کی طرح۔ یہ چھوٹے اور معصوم بچوں کے ذہنوں پر اتنا اثر کرتی ہے کہ 2 گھنٹے دیکھا ہوا کارٹون بھی ان کی پوری زندگی کو کولیپس کرنے، ختم کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ بچوں کو موبائل کے قریب ہی نہیں آنے دینا چاہیے، یہ ہمارا مشن ہو۔ اس کے لیے ہم ترتیب کیا رکھیں؟ بچوں کو جب ہم کہانی سناتے ہیں، بہت مطلب توجہ کے ساتھ جب ان کو کہانی سنائی جاتی ہے، کہانی میں ان کو آنکھیں بند کر کے کہا جاتا ہے دیکھیے بہت بڑا گھوڑا ہے، اور یہ اس طرح سے آپ بتاتے ہیں کہ دیکھیے وہ گھوڑا دوڑ رہا ہے، اس کے پیر میں گھنگرو بندے ہیں، اس کے گال، اس کے جو ہے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، تو آپ جو تصورات انہیں دیتے ہیں، وہ تصورات اتنے زیادہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو امیجنیشن کرنا سکھاتے ہیں جب کہانی آپ انہیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کر خود کھلونے لے کر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بچپن میں ہم نے سب نے کھیلا ہے، گھر گھر ہم کھیلتے تھے، برتن جماتے سلیقے سے تھے، ایک گھر بنا لیتے تھے چھوٹا سا۔ تو یہ ساری چیزیں اب آپ کو انقاں ہیں، آپ کو نظر نہیں آتی کہ یہ سب ہو رہی ہیں۔ بچے گھر نہیں کھیلتے، اب ان کے پاس وہ تصورات نہیں ہوتے کہ مہمان آئے تو کھانا کھلایا جائے، یا مہمان آئے تو کس طرح سے ان کی تواضع کی جائے، بلکہ اب تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ریپینزلس اور باربی ڈال اور جو ہے وہ اسنو وائٹ اور اس طرح کی عجیب عجیب قسم کی چیزیں، ان کے کپڑے، اور کس طرح پیسہ ضائع کریں، اس پر بہت فوکس ہونے لگا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے اقدار کہیں کھو دیا، اور ہمارے گھروں نے بھی اس سسٹم، اس مغربی نظام کو اپنے ذات پر اڈاپٹ کر لیا، اور ہم نے اس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیا ہے کہ اب ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ اب ہم یہاں سے ان نکات پہ ہم بات کریں گے کہ بچوں کو مطلب موبائل سے دور کرنے کے لیے ہم کون سے طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1، سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کہانی سنائیں۔ کہانی سنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کہانی امیجنیشن کے ساتھ، تصورات کے ساتھ سنائیں، تاکہ بچے اس کہانی کو جو ہے توجہ سے سنیں۔ آپ ان کو کہانی سنانے کی کوشش کریں۔ کہانی سناتے وقت آپ کا طریقہ کار کیا ہو؟ کہانی سناتے وقت آپ کا طریقہ کار یہ ہو کہ آپ بچے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، بیٹھ جائے، اور یاد رکھیں کہ 7 سے 8 سال تک، میں نے تو اپنے بچوں کو 12 سے 15 18 سال تک موبائل سے بالکل دور رکھا ہے، بالکل دور۔ آپ کہیں گے کہ کیسے پوسیبل ہے؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ 18 سال تک دور رکھنے کی وجہ سے میں نے جو ہے بچوں کو موبائل سے دور رکھا ہے تو اس کے لیے کوئی اسٹڈیز پر میں وہ کمزور ہو گئے ہیں، بلکہ ہوا یوں ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ IIT کا مطلب میں کوالیفائی کیے ہیں، ایڈوانس وغیرہ، اور اسٹڈی پہ بہت فوکس ہوئے ہیں۔ وجہ یہ رائٹنگ، آپ کو یاد ہے بچپن میں کیلیگرافی سکھائی جاتی تھی، نب تراش دی جاتی تھی اور سکھائی جاتی تھی۔ بڑے بچوں کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ چھوٹے بچوں کے لیے کہانی سنانی ہے۔ کہانی سناتے وقت ایک سلیٹ لے لیجیے ہاتھ میں، ڈیجیٹل سلیٹ ہو یا کوئی سادی سلیٹ ہو یا کاپی پر ہو، وہاں پر آپ چھوٹا سا بناتے ہوئے کارٹون سنائیے، یہ لڑکا اس کے گھر جاتا ہے، یہ لڑکا اس کے گھر جاتا ہے، اس طرح سے بچے کو انوالو رکھیں۔ اسکرین اگر آپ نے ہاتھ میں دیا ہے
تو مولڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. لیکن اگر اسکرین آپ نے ہاتھ میں نہیں دیا تو بچے کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے آپ کی توجہ کارگر ہے. آپ ایک بات ہے، ساری خواتین ہیں یہاں پر، جو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی ضرورت، اس کو بھوک لگ گئی ہے، ایک ماں کو خود بخود پتا چلتا ہے اس کو بھوک لگ گئی ہے. جب بچہ ٹوائلٹ کرتا ہے تو آپ کو بو نہیں آتی، آپ گندا بنا کر منہ بنا کر ہٹ نہیں جاتے، آپ اس کی صفائی کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ بچہ فریش ہو گیا. تو ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حص ماں کے اندر پیدا کی ہے کہ ماں جو ہے اس بچے کو اگر قریب رکھے تو وہ کسی طور کسی بھی دوسری چیز کی طرف نہ جائے. ماں اگر اس کو بہت زیادہ اپنے ذات سے اٹیچ رکھے تو وہ ایک خوشبو ہوتی ہے ماں اور بچے کے درمیان جو اس کو باندھے رکھتی ہے آپس میں. اور اس خوشبو کے تئیں بچہ یہ سوچتا ہے کہ ماں، اس کو ماں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں آتی، کوئی بھی چیز ماں سے زیادہ اس کو پسند نہیں آتی. اور وہ چیز جو وہ مطلب چاہتا ہے کہ ماں کی توجہ بڑھ گئی ہے. ماں اگر خود موبائل میں ہو، سب سے پہلے آپ کو یہ پروجیکٹ کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بچے کے سامنے موبائل نہ ہو. آپ دیکھیے ایون بچہ گلاس توڑ دے تو میں نے بچے سے کہا، چھوٹا سا بچہ ہے، میں نے کہا 3 سال کا، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا گلاس ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، پیر میں نہ چپ جائے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، انا للہ پڑھ لیجیے، ہٹ جائیے. تو اب وہ سیکنڈ ٹائم مجھ سے کہتا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، آپ انا للہ پڑھ لیجیے، ہٹ جائیے. آپ جو کر رہے ہیں بچہ وہی کرتا ہے، بچہ آپ کو امیٹیٹ کرتا ہے، بچہ آپ کو کاپی کرتا ہے، بچہ وہی کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. تو اب میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے رپلائی کیا کہ آپ کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، آپ ہٹ جائیے، پیر میں کانچ نہ چپ جائے. کیونکہ میں نے اس سے یہی کہا تھا، آپ اگر موبائل ہاتھ میں لیں گی تو پھر وہ موبائل ہاتھ میں لے گا، آپ جس انداز سے موبائل پکڑیں گی وہ ویسے ہی موبائل پکڑے گا، آپ جیسے گفتگو کریں گی وہ ویسے ہی کرنے لگے گا. تو سب سے پہلے آپ کو رول ماڈل بننا ہے، اور بننے کے لیے آپ کو عزم چاہیے، عزم اور تھوڑا سا حوصلہ چاہیے کہ موبائل ہم بچے کے سامنے نہ لیں. اور اگر لے بھی رہے ہوں تو اس کو مینرز سکھائیں. جدید ماہرین کہتے ہیں مینرز یہ سکھائیں کہ بیٹا آپ جو ہے مطلب ہم جو موبائل لے رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہماری میٹنگ چل رہی ہے، اس میٹنگ کے بعد ہم آپ سے ٹائم دیتے ہیں. پھر جب اس سے وعدہ کریں تو وہ وعدہ پورا کریں، اور وہ وعدے کو بالکل پورا کریں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے وعدہ کرتے تو اس وعدے کو نبھاتے تھے. جب آپ بچوں سے وعدے کو نبھائیں گے تو بچوں کے اندر آپ رول انکلکیٹ کر رہے ہیں، رولز ڈال رہے ہیں کہ کون سے رول کون سے اس میں ہے. بچہ 2 سال کی عمر میں گفتگو کرنے لگتا ہے، بات کرنے لگتا ہے. اس بات کرتے ہوئے آپ اس کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر ہم اٹینڈ کر رہے ہیں تو ہم بڑوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ میٹنگ کے بعد پھر ہم اس کو رکھ دیں گے تو پھر ہم آپ کو ٹائم دیں گے. اس کو ٹائم دیجئے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اس کی گفتگو کو غور سے سنیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو اتنی توجہ دیں کہ اس کو یہ ٹرسٹ قائم ہو جائے کہ ہاں میری ماں سے زیادہ کوئی مجھے نہیں چاہتا. کھیلنے میں آپ ان کے ساتھ رہیں، فزیکل گیمز، پہلا والا پوائنٹ میں نے کہا بہت توجہ، گفتگو بہت توجہ کے ساتھ سنیں. عموماً بچے آ کر گھر میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ کہی وہی بات کو کھانا پکاتے ہوئے سن بھی نہیں پاتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر گول مین کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے لکھا ہارٹ آف پیرنٹنگ. انہوں نے لکھا کہ جب بچہ جو ہے گفتگو کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، آپ اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں، آپ اس کو بالکل سامنے آ کر اس کی بات سنیں اور اس کو توجہ سے کہیں اچھا تو پھر آپ نے کیا رپلائی کیا، اچھا تو آپ نے اس کا جواب کیسے دیا، واو آپ نے بہت بہترین جواب دیا، ماشاء اللہ. آپ اس سے جو الفاظ کہیں گے بالکل وہ اسی طرح آپ کو رپلائی کرے گا اور پھر وہ سیٹسفائی ہوگا. ہر ایک ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کا لیول آف سیٹسفیکشن کیا ہے. بعض بچے بہت زیادہ بات کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی تھوڑی سی بات کے بعد پھر آپ کو، اور ماؤں کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بات نہیں کرنے والی ہوتی ہے، کم سخن ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں بچوں کو خاموش رہنے کے آرڈر دیتی ہیں کہ بس خاموش رہو، میں اپنے کام کر رہی ہوں، یا پھر یہ کہ چپ ہو جاؤ. وہ اس طرح نہ کریں بلکہ اس کو توجہ دیں، بیٹھ جائیں. اور یاد رکھیں کہ یہ اولاد جو ہے اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ خوب سمجھتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی متنفس پر اللہ تعالیٰ اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جب یہ بوجھ آپ پر ڈالا گیا، آپ کیپیبل ہیں، خود کو یاد کروائیے اور کہیے کہ ہاں میں اس کا موبائل چھڑوا سکتی ہوں، میں اس ٹاسک کو لے کر چل سکتی ہوں. آپ بچوں کو صوفے سے نیچے قالین پر جمپ کرنا بتائیے، ان کو جمپ کرنے دیجیے، وہ جتنا جمپ کریں اتنے کرنے دیجیے. جمپ کرنا، چادر گندی کرنا، قالین پر گندے پیر لانا، یہ ساری چیزیں آپ کے نزدیک تو گندگی پھیلانا ہے، لیکن بچے کے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے.
اکثر ماؤں کے نزدیک بہت مائیں مجھ سے کہتی ہیں کہ بچہ میرا کھانا نہیں کھاتا ہے، مطلب میں کھانا کھانے کے لیے، اکثر ماؤں نے کہا کہ کھانا کھلانا مطلب جوئے شیر لانا، بچے کو کھانا کھلانے کے لیے بہت محنت اور تگودو کرنی پڑتی ہے، وہ یہ چیز پیش کرو وہ نہیں کھائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کا بچہ کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے؟ کہتے ہیں جب خالی ہوتا ہے، جب موبائل وہ ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ وہ کھانا اس لیے نہیں کھا رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کو موبائل دے دیا، موبائل سے آسان چیز پہ بھوک لگتی ہے، وہ بھوک کو محسوس نہیں کر پاتا، چپس اور چاکلیٹ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، تو پھر کیسے نیوٹریشیس ڈائٹ اس میں جائے گی، کیسے دماغ تیز ہوگا؟ یاد رکھیں 6 سال کی عمر تک بچے کا فزیکل گروتھ، مطلب مائنڈ کا گروتھ ہوتا ہے۔ کھوپڑی جو ہے، وہ کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے، وہ دماغ کا اسٹرکچر مکمل نہیں ہو پاتا، 6 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ اس اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ اس میں سافٹ ویئر، یعنی کہ آپ ایک پروگرامنگ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اس کا دماغ اسٹرکچر جو دکھائی دیتا ہے ہمیں بھیجا وہ، تو وہ جو ذہن ہے، وہ ذہن اس کے اندر جو اس کا جو سافٹ وہ ہے، وہ ڈیٹا اس کی کیپیبلٹی پر، یعنی کہ اس کی شمتا پر، جتنی اس کے اندر ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آپ جب اس کی غذائیت پر توجہ دیں گے تو وہ غذائیت پر توجہ دینے لگے تو پھر غذائیت کے ساتھ ساتھ وہ کھیلنے لگے، کھیلنے میں وہ بہت سارے اسکل سیکھتا ہے، بہت سارے۔ اگر وہ انڈور گیم کھیل رہا ہو، ماں کے ساتھ وہ انڈور گیم کھیلے، وہ اسنیک لیڈر کھیلے، وہ سانپ سیڑھی جسے کہتے ہیں وہ سانپ سیڑھی کھیلے، وہ مطلب یہ کہ لوڈو کھیلے جو ڈال کر کھیلتا ہے، ماں کے ساتھ وہ کھیلے، کچھ ڈیزائن بنانا کھیلے۔ پھر آؤٹ ڈور گیمز میں بہت بڑی جگہ نہ ہو تو کودنے والی جگہ بنا لیجیے، اتنا کودے، وہ ماں کے ساتھ کودے، اس کے ساتھ ماں کے ساتھ وہ ہائیڈ اینڈ سیک، چھپنا اور یہ کھیلے۔ اس میں وہ بہت سارے رول آپ باتوں باتوں میں اس کو سکھا دیں گے، بہت سارے۔ آپ کو گھر میں ہی کھیلنا چاہیے، گھر میں اس کو کودنا چاہیے، جمپ کرنا چاہیے، آؤٹ ڈور گیم۔ پھر باہر لے جائیے، اس کو چھوٹا چھوٹا پڑھنا سکھا دیجیے، جیسا کہ 3 سے 4 سال کی عمر میں اس نے الفابیٹ سیکھ لیا تو آپ کہیں اس بورڈ پر سے دکھائیے، اس بورڈ پر اے لکھا ہوا دکھائیے، اس بورڈ کو دیکھیے اس میں سے الف بتائیے کون سا ہے، آدھا ب کہاں لکھا ہے بتائیے۔ اس طرح آپ کا انوالومنٹ اپنے بچے کے پاس ہو۔ بلکہ اکثر یہ ہوا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جب بچے چھوٹے ہوں تو آپ سارے کام چھوڑ دیجیے، اپنے بچے پہ فوکس ہو جائیے۔ پہلا بچے کو بہت ٹائم دینا ہوتا ہے، سیکنڈ والے بچے کے ساتھ آپ کے پارٹنر ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے ہسبینڈ تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا جو پہلا والا بچہ ہے وہ بھی پارٹنر بن جاتا ہے بچے کو سکھانے کے لیے۔ پھر دوسرے 2 بچے موجود ہوتے ہیں، تیسرے بچے کے وقت اور پارٹنرز آپ کے بڑھ جاتے ہیں جو آپ کو راست آہستہ آہستہ وہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ بچے کو مصروف بہت زیادہ رکھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے زبان اچھا بولنا چاہتا ہے یا پھر وہ کاؤنٹنگ اور گنتی اچھی کرتا ہے۔ تو میں نے ایک وہ لکھا ہے آرٹیکل ہادیہ ای میگزین کا، میں اس کو اسکرین شیئر کر کے آپ کو یہاں پر دکھانے کی کوشش کرتی ہوں، جس میں میں نے لکھا کہ اسکولنگ جو ہے، ہوم اسکولنگ اور بچوں کو انگیج رکھنے والے ٹوائز کون کون سے ہو سکتے ہیں جو آپ بچے کو سامنے انٹریکٹ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو مجلے میں بھی اس مضمون کو ڈالا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں پر میں آپ کو سرچ کر کے دکھاؤں۔ اس میں جو ایک اہم چیز ہے، وہ اہم چیز یہ ہے کہ بچوں کے ایسے گیمز ہیں جو آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، مطلب آپ بچوں کے گھر میں بھی گیم بنا سکتے ہیں اور اس گیم میں بچوں کو انگیج رکھ سکتی ہیں۔ مطلب کس طرح سے رکھیں گے انگیج اس کو؟ جیسے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا، اسے کہتے ہیں ڈومینوز، یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جما دیا جاتا ہے اور جمانے کے بعد اس کو جمانے کے بعد جو ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، مطلب اس کو زور سے گرا دیتے ہیں اور وہ بچوں کے جو کھلونے ہیں وہ گر جاتے ہیں، اس طرح سے۔ یہ مل گیا مجھے آرٹیکل، میں انشاءاللہ ابھی آپ کو اسکرین شیئر کر کے دکھاتی ہوں۔ جمانے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ گر رہا ہے، تو بچوں کو آپ اس طرح بتا سکتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے کوئی چیز آپ نے جمائی ہے اور پھر اس کو توڑ رہے ہیں، تو آپ تعلقات کو نہ توڑیں، اس طرح آپ دکھا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہوم اسکولنگ ہے، میرا اسکرین شیئر ہو رہا ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں ہوم اسکولنگ میں نے کھلونوں کے ساتھ، یہاں پر یہ کھلونے ڈومینوز ہیں اور یہ شیپ بلاک پزل ہے۔ یہ پزل سے آپ بچے کو کیا سکھائیں گے، یعنی کہ پورے شیپ اور کلرز، تو یہ بچہ خود یہ اس طرح کے لکڑی کے ٹکڑے بنوا لیجئے کسی بڑائی سے، یا پھر آپ اس کو آرڈر کر دیں تو یہ آ جائے گا۔ یہ ڈومینوز ہے، ڈومینوز میں ابھی آج کل یہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنوا لیے جائے 150 اور ان کو کھڑا کر دیا جائے اور ایک کو دھکا لگایا جائے، پورے گر جائیں گے۔ تو آپ انہیں بتا سکتی ہیں کہ اگر آپ نے ایک چھوٹی سی نیکی کی ہے تو نیکی
زندگی کی آواز کتنے دور تک جاتی ہے. آپ نے چھوٹی سی برائی کی ہے اور اگر برائی کی آپ نے توجہ مطلب برائی اس کی آپ کی باقی رہی تو کس طرح جا سکتی ہے. اس طرح ان کھیلوں کے اندر آپ انٹلیکچوئل چیزیں نکال کر مائیں بچوں کو بتائیں, اتنا بتائیں کہ بچے جو ہے ہر چیز پہ کریٹیکل انالیسس اور تھنکنگ کرنے کے مطلب قابل بن جائیں. یہ دیکھیے, یہ میں نے اپنے ہی گھر کے ہوم اسکولنگ, اپنے ہی بچے کے ہوم اسکولنگ ڈیوائسز اور ان چیزوں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح سے الفابیٹ ہے, یہ میگنیٹک ہے, اس پہ بورڈ پہ لگا دیا اور بورڈ پر لگانے کے بعد بچوں سے کہا کہ آپ اس کو کس طرح نکالیں, کیسے لیں. آپ یہ آرٹیکل پڑھ کر بھی ہوم اسکولنگ اور ایجوکیشنل ٹوائز کا اس کا نام ہے. اب یہ باکس دیکھیے, یہ والے اس میں لکڑی کے ٹکڑے ہیں, یہ بنوائے گئے ہیں بڑھائی سے. اس پر ایک سائڈ پر آپ مارکر سے, پرماننٹ مارکر سے جو ہے اس کے الفابیٹ لکھ لیں یا پھر اس پہ نمبرز لکھ لیں. اس کا ایک بہت انٹرسٹنگ چیز بھی آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائلز ہے گھر میں, اتنی چوکور ٹائلز ہے, اس ٹائلز پر یہ والے کیوبس کو آپ جما دیں گے, 1 2 3 4 5 6 7 8 جما دیں. اب بچے سے کہیں کہ ایک ٹائلز میں کتنے مطلب یہ آئے ہیں, پیسز آئے ہیں, وہ جب گنے گا تو گننے کے بعد جو اس کا انہماک بنتا رہے گا وہ اس کا یہ میتھمیٹیکل بہت بڑا پرابلم سالو ہو جائے گا. یعنی کہ یہ جو پیسز نے جمایا تو یہ جمانے کے پیسز ایک اسکوائر فٹ میں کتنے مربع روٹس آتے ہیں. یہ آپ بہت بڑا کنسپٹ جو 8 کلاس میں جانے والا ہے, آپ بچپن سے اس کو سمجھا دیں گے. یہ لکڑی کے ٹکڑے بہت کام کے ہوتے ہیں, اس کو بنوا لیجئے. اس طرح سے حروف تہجی کے کارڈ آپ الگ الگ اردو کے بھی بنا سکتے ہیں. اس طرح کا یہ ٹوائز آتا ہے بچوں کا, لے کر آئیے سو کھیلنے والا. اس میں آپ پوری دنیا کا بھی نقشہ ہوتا ہے اس میں, اور یہ انڈیا کا بھی ہوتا ہے. اس کے پیسز جمائیے, بچے سے کہیے کہ جمائے. اس پر لکھا ہوتا ہے بہت چھوٹا بچہ, یہ 2-3 سال کا, میرا ہی بچہ ہے, 2-3 سال کا بچہ یہ جما رہا ہے. اب یہ 3-4 سال 5 سال کا بچہ ہوگا تو یہ اس کو پڑھ کر جمانے لگے گا. تعلیم تاش ہے, ہدایت پبلیکیشن کی طرف سے ہے کہ تعلیم تاش کھیلنے کی عادت آپ ڈالیں. یہ اس طرح کے گھر میں بیٹھ کر آپ بہت سارے گیم کھلوا سکتی ہیں. یہ نماز چارٹ ہے جو میں نے اپنی بیٹی, چھوٹی بیٹی کے لیے بنایا. یہ اس میں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کس طرح سے وہ پڑھیں, میں نے اس کو شیپ سے اس کو واضح کیا کہ وہ کس طرح اس کو بتائیں. یہ چوڑی کے کانچ ہے, چوڑی کے کانچ کو لے کر ایک اسٹک, جو آئس کریم اسٹکس ہے, اس اسٹک پر چپکا کر چوڑی کے کانچ کو یہ کرو بنایا ہے. اس طرح سے پین کے ریفل کو یہاں چپکا کر یہ بنایا. اب یہ اسٹینڈنگ لائن ہے, سلینٹنگ لائن ہے, اس سے آپ پورے الفابیٹ بنانا سکھا سکتی ہیں. اس کو نیومیریکل پزلز کہتے ہیں. پھر اس طرح سے یہ والے ہیں, اس میں بھی آپ بچوں کو, یہ قرآنی آیت کا چارٹ ہے, اس میں بہت سارے قرآنی آیات کے چارٹ بنا لیجئے. ولا تجسسوا, کہیے بچے سے, ولا یغتب بعضکم بعضا, چھوٹے چھوٹے مطلب بڑوں کی خدمت کریں یا جھوٹ نہ بولیں. اس طرح کے پورے رحمان کے بندے اور بنی اسرائیل سے آیتیں نکال لیجئے. فاصلحوا یعنی کہ اصلاح کرو. اس طرح یہ کارڈ کا جو یہ جملے ہیں یہ آپ یاد کر لیں اور بچوں کو پڑھاتے رہیں. اب اگر آپ کے پاس اتنے سارے ٹاسک ہوں, یہ والا جو ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ کلر میموری چیز ہے کہ آپ کو کلر دیکھنا ہے. ریڈ کلر آپ نے اٹھایا تو آپ کو یہ اٹھانا ہے, اور ریڈ, اس کو یہ جو رکھا ہوا ہے اس کو اٹھانا ہے اور پہلے بول دینا ہے کہ یہ گرین ہے, یہ ریڈ ہے, یہ یلو ہے. اس طرح سے آپ یہ لکڑی سے یہ کھیل سکتے ہیں. اس طرح سے دیکھیے میں نے اس میں آیتیں بھی نکال کر دی ہیں اس آرٹیکل کے اندر کہ کس طرح سے کون کون سی آیتیں ہیں جو آپ لکھ سکتی ہیں اپنے کارڈ پر, اور لکھ کر جو ہے بچوں کو دے سکتی ہیں. اسنیک لیڈر کو بھی ہم نے ڈیزائن کیا اپنے گھر کے بچوں کے لیے, تاکہ یہ بچے جو ہیں, یہ اسنیک لیڈر میں پتہ ہے کیا لکھا ہے, اس کے اندر پہلی سانپ سیڑھی ہے, یہ ایمان کی سیڑھی ہے. جب بچے کا نمبر 2 آئے تو یہ ایمان سے اوپر چڑھ جاتا ہے, اور جب یہاں پر کسی جھوٹ کے اوپر آ جائے تو پھر سانپ ڈس کر اس کو نیچے لے آتا ہے. اس طرح ریاکاری کا سانپ بہت بڑا بتایا ہم نے, اور اس میں جو ہے ریاکاری کا, دکھاوے کا, زنا کا, اس طرح سے آپ برائی اور اچھائی کے ساتھ بچوں کے کھیل بھی ہوگا, اور ساتھ بھی اس آرٹیکل کو بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. کھیل کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے بچے کو بہت ساری چیزیں سکھا سکتی ہیں کہ وہ بچہ جو ہے ان سب چیزوں کو سیکھے اور آگے بڑھ کر یہ کرے. یہ ماؤں کے پاس بہت سارا پروگرام ہونا چاہیے. تو میں نے جو بتایا آپ کو یہ 2 سے 3 سال کا, چونکہ 2 سے 3 سال کا بچہ ہے تو میں نے 2 سے 3 سال کے پورے ایجوکیشنل ٹوائز کو رکھے ہیں اور یہ اس طرح بتا رہی ہوں. لیکن اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ نماز کا حکم 7 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے دیا, شریعت نافذ کی ہے بچے پر 9 سال کی عمر میں, 9 سال میں جو ہے وہ نماز کا پابند ہو جائے, 18 سال میں اس کی شریعت نافذ کی ہے. اس میں بڑا نکتہ ہے. اس میں نکتہ یہ ہے کہ جب سائیکولوجسٹ کہتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ 5 سال تک بچہ آپ کے ٹوٹل کنٹرول میں ہے والدین کے, 5 سال کے بعد آپ کا بچہ کنٹرول میں نہیں ہوتا. 5 سال کے بعد آپ کا بچہ آہستہ آہستہ ٹین ایج کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ ہونے لگتا ہے. 9 سال میں حکم ہے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کریں, ہلکا پھلکا ڈرائیں, سمجھائیں اور پابندی کے ساتھ لے جائیں. بچہ کہ نماز کے لیے چلیں تو کہیں, بچہ جواب دے گا کہ جی آپ چلیں, میں آتا ہوں, بعد میں آؤں گا. تو تب آپ کہیں کہ نہیں آپ میرے ساتھ چلیں, یہ تنبیہ ہے.
آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اسی وقت چلیں. تو یہ تنبیہ ہے کہ بچے کو آپ سمجھا کر کہیں کہ نہیں ابھی چلنا ہے، اور آپ اس کو پابندی سے پڑھائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے کنٹرول سے نکل گیا. سائیکولوجی بھی یہی کہتی ہے جب بچہ جو ہے چھوٹی عمر میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. آپ کے کنٹرول میں اگر 7 سال کی عمر تک بچے میں فرما برداری، جھوٹ نہ بولنے کی عادت، چغلی، بڑا انٹرسٹنگ کام، چغلی نہ کرنے کی عادت، بڑا انٹرسٹنگ کام ہوتا ہے عورتوں کے پاس کہ وہ بچوں سے پوچھتی ہیں اچھا بتاؤ آپ کی ٹیچر نے کیا کیا اور کیسے دیا، اچھا یہ بتاؤ آپ کے اسکول والے بچے کیا کرتے ہیں. یہ یہاں تک تو پوچھنا اچھی بات ہے، بچوں سے پوچھنا چاہیے. لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ دادی اماں نے کیا کیا، والد کتنے پیسے دادی اماں کو دے رہے تھے، آپ کے ابو نے پتہ نہیں کیا کیا، میرے پیچھے کس کو کتنے پیسے دیے، یا پھر دادی پھوپھی نے کیا کیا، یا پھر خالہ کے بارے میں کچھ بھی پوچھ رہے ہوں، وہ چغلی کی عادت ہے جو آپ بچے کو امپورٹنس دینا سکھا رہے ہیں کہ کون سی بات کو اہمیت دینی چاہیے. جب مائیں بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دینا سکھاتی ہیں تو وہ 7 سال کے بعد جو باقی کی عمر میں جاتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں. اتنی چھوٹی باتوں کو دیتے ہیں کہ ٹین ایج میں وہ سوچنے لگتے ہیں یار اس لڑکی نے میری طرف دیکھ کر ہنسا کیوں، اس کا مطلب وہ انٹرسٹڈ ہے، اس نے میری طرف دیکھ کر یہ کیوں کیا، اس فقرہ کسا. آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بالکل پرے ہٹانا سکھائیے. مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، وہ فرسٹریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی عادتیں بدل جاتی ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس زہر کو ہم ہی نے ان کے اندر انجیکٹ کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دیں، لوگوں کے الفاظ اور معنی میں اتر جائیں. جب بڑے مقاصد کے لیے ہم بچوں کو بڑا کر رہے ہیں، اس نسل انسانی کو ہم بڑے مقاصد کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہ دینا، اپنے اصولوں سے کوئی کمپرمائز نہ کرنا. چھوٹی بات ہو جائے یعنی کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے، جیسے کہ اکثر میں کہتی ہوں ایک ایکسپریمنٹ تھا لورا اور جیک کا، جو کہتی ہیں کہ اگر گلاس ٹوٹ جائے تو تمہاری ماں سب سے پہلے کیا کہہ کے پکارتی ہیں. گلاس ٹوٹ جائے تو ماں کی طرف سے آواز آتی ہے کس نے توڑا، جی میں ہی نہیں توڑا، میں ہی نہیں توڑا. یا پھر بچے ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں آپ کہیں پیر میں چبھ جائے گا، آپ نے اس کو احساس دلایا ہٹ جاؤ وہاں سے، پیر میں چبھ نہ جائے، غلطی ہو جاتی ہے. یہ جملہ آپ کا جملہ نہیں ہے، بچے کی زندگی کی بنیاد ہے. آپ بچے کو احساس دلا رہے ہیں کہ ماں کے نزدیک بچہ اہم ہے، یہ چیزیں اہم نہیں ہیں. بلکہ لورا اور جیک کے ریسرچ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی گلاس ٹوٹ جائے، پلیٹ ٹوٹ جائے کانچ کی، تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ میرے گھر میں کوئی ڈپریشن کا پریشانی کا شکار ہے. توجہ کا ارتکاز نہ ہونے سے کانچ کا برتن ٹوٹ جاتا ہے. آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو سمجھ جائیے کہ میرا توجہ کا ارتکاز نہیں ہے، میں ذہنی طور پر کہیں نہ کہیں بھٹکی بھی ضرور ہوں. اور واقعی آپ کو پتا چلے گا کہ کسی کی خبر آئی تھی کوئی بیمار ہے اور آپ کا ذہن وہاں پر بکھرا ہوا ہے. تو ذہن کا بکھراؤ دراصل آپ کے بچے کے ساتھ بھی ہے. وہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایج سے گزر رہا ہے، اس کو بے انتہا محبتوں کا اظہار چاہیے، اسے توجہ بہت زیادہ چاہیے. موبائل کی دنیا جب وہ ہاتھ میں لے گا تو اس کے اندر وہ بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑی اور بے انتہا فضولیات وہ دیکھ لے گا. وہ چیزیں جو اس کو زندگی کے 18 کے بعد دیکھنی چاہیے وہ بہت چھوٹی عمر میں دیکھ لے گا. جب وہ چھوٹی عمر میں دیکھ لے گا تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا، وہ اپنے ازدواجی زندگی میں سیٹ نہیں ہو پائے گا. تو للہ یہ بہت بڑا ٹاسک ہے ایک والدہ کے لیے کہ اپنے بچے کو کس طرح سے اس ڈیوائس سے بچاتی ہیں. یہ ڈیوائس تو ایسی چیز ہے کہ جیسے میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ آپ کو جو ہے کوئی مٹھائی آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ گندگی کے ڈھیر میں گر جائے تو آپ اس کو اٹھانے کے لیے جھک رہے ہیں. وہ اٹھانے کے لیے جھکیں گے تو کیا وہ اس مٹھائی کے ساتھ گندگی لگ کر نہیں آئے گی؟ کیا بہت ساری لگ کر آ جائے گی، آپ کھا بھی نہیں پائیں گے اسے. بالکل موبائل کی دنیا میں بچوں کو حوالے کر دینا ایسا ہی ہے کہ ان کے لیے بچنا ایمان کی آزمائش ہے. میں نے یہ یہاں سے اس نقطے کا مطلب وہ کیا ہے، اخذ کیا ہے، کو ریلیٹ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ جو فروٹس ہیں کھا رہے ہیں تو اس کے جو چھلکے ہیں وہ اپنے ایسے پڑوسی کے سامنے بھی نہ ڈالیں کہ جس کو دیکھ کر اس کے دل میں چاہو اور اس کو احساس ہو جائے. اپنے گھر میں کوئی ملازم ہو اور ملازم کے سامنے کھلے پیسے رکھ کر اس کی ایمان کی آزمائش نہ کریں کہ وہ چوری کر لے کیونکہ وہ مجبور ہے، پریشانی کی حالت میں ہے. تو اپنے بچوں کو کے تربیت کے لیے ایسے مطلب اتنا فوکس ہم ہو کہ موبائل کی دنیا ان کے حوالے نہ کریں، کیونکہ اگر وہ موبائل کی دنیا کے حوالے ہو جائیں گے تو اس صورت میں ان کے پاس بہت ساری برائی ان کے ساتھ چلی آئے گی. ان کی جو دماغی صحت کے لیے بھی متاثر کن ہوگی، بہت تکلیف دہ ہوگی، ان کی جسمانی صحت کو بھی کمزور کرنے والی ہوگی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ ان کے سوچ کو اور خیالات کو بھی پراگندہ کر دے گی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کے کھیلنے اور دوسروں سے، سماج سے ان کا رابطہ کاٹ دے گی. سماج ہی میں انسان ذہین بنتا ہے، سماج کے تعلقات ہی انسان کی ذہانت کو بڑھاتے ہیں. تو بچے کی آپ کی ساری چیزیں معطل ہو جائے گی. پھر اس کے نزدیک خود غرضی بہت اہم ہوگی، یعنی اپنی ذات اور اپنا انٹرٹینمنٹ کو اس دنیا نے، کارپوریٹ کلچر نے بہت اہمیت دی ہے.
انٹرٹینمنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ دلچسپیاں، ایسی دلچسپیاں جس میں انسان گھنٹوں گزار سکے. تو یہ جو آپ کا ٹائم کلر ہے، یہ آپ کے بچوں کو بچپن سے عادت پڑ جائے گی، اور پھر وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ میں دنیا میں عام لوگوں کی طرح کیوں نہیں ہوں، کیوں اتنا پیچھے ہوں. تو ان کو جو ہے بہت کونے میں چھپ کر وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہاں اگر بہت زیادہ آپ کے بچے کو عادت اب ہے، تو اب اس کو چھڑانے کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے. یہ والی چیزیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کو انگیج کریں، بچوں کو نئی نئی چیزوں کو لا کر دیں، بچوں کے لیے ٹوائز لائیں، کھلونے لائیں، لیکن بیٹھ کر کھیلیں اور بامقصد کھلونے لائیں. صرف گاڑیاں لا کر ان کے حوالے نہ کر دیں، باربی ڈال لا کر کپڑے پہنانے کے حوالے نہ کر دیں، بلکہ ان کے پاس وہ کھلونے ہوں جس کھلونے کے ذریعے آپ ٹائم دے کر ان کو کچھ سکھا سکتی ہوں. چھوٹا ایک کھلونا، لیکن اس میں بہت ساری آپ تعلیم دے سکتی ہوں. انہیں میتھمیٹیکل کنسیپٹ سمجھا سکتی ہوں، ان کو دنیا کی چیزیں اور آخرت کی چیزیں سمجھا سکتی ہوں، آپ ان کو دعائیں یاد کروا سکتی ہوں. اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو آپ کا ڈسٹریبیوٹ کر لیں. بہت ساری چیزیں انگلش میں پہلے مل جایا کرتی تھی، اب انگلش کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی لکھنے کا رواج ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں ٹرانسلیٹ کر کے بھی اور اس پر کام کر کے بھی نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. تو اس طرح سے آپ کر سکتی ہیں. لیکن جب بچے مطلب وہ بچے جو اسکرین کے حوالے ہو چکے ہیں، اب آپ کے نزدیک بہت بڑا ٹاسک ہے کہ اب کیسے ان بچوں کو، تو میرے پاس چائلڈ کاؤنسلنگ اسپیشلی ہوتی ہے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کے بچوں کو آپ کیسے تیار کریں، یہی ایک شعبہ سے میں جڑی ہوں. تو یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو بچے اسکرین کے عادی ہو چکے ہیں ان کو اسکرین چھڑانے کے لیے ہم لوگ اس کا انٹرنیٹ ڈیٹا ختم کروا دیتے ہیں، کہ پہلے انٹرنیٹ ڈیٹا ختم کروا دیں. اس کے علاوہ وائی فائی ہے تو کچھ وقت کے لیے وائی فائی کے بٹن یا پھر سوئچ اس کا کچھ ڈسٹرب کر دیں. وہ دیر تک آئے گا جائے گا، مایوس ہوتے ہوتے آخر میں وہ مایوس ہو جائے گا اور موبائل چھوڑ دے گا اور پٹخ دے گا ڈیٹا نہ کروائیے. اس کے علاوہ کچھ ڈاؤن لوڈڈ ایپس ہوتے ہیں، اس ایپس پر ریسٹرکشنز لگا دیجئے، یعنی کہ آپ ایسا پاسورڈ ڈالیے کہ وہ کھول نہ پائے، اور آپ کا یہ بگڑ گیا کچھ دن کے لیے، اس کو 2-3 دن بنوانے کے لیے دے دیجئے، یا پھر اس کو کوئی ایسی جگہ ڈال دیجئے اور آپ بہت پابند ہو جائیں کہ اس کو نکال کر نہ دیں. پھر جب وہ نہ دیں، جیسے مثال کے طور پر آپ عادی ہیں ایک راستے سے جانے کے، شارٹ کٹ کا راستہ ہے، آپ کو ننیال بڑے جلدی آ جاتا ہے، آپ جانے کے عادی ہیں. اچانک وہاں پر بورڈ لگ گیا کہ یہاں کام جاری ہے، آپ کی گاڑی پلٹ جاتی ہے یا آپ پیدل چلے جاتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کام جاری ہے، واپس سے پلٹ کر آتے ہیں، دوسرا راستہ کر لیتے ہیں. پھر ایک دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، دوسرے دن بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا ذہن قبول کر لیتا ہے کہ یہاں کام چل رہا ہے، یہ روڈ خراب ہے، ہم کو اس راستے پہ نہیں جانا ہے، اب ہم کو اس راستے سے نکل جانا ہے. آپ کے ذہن نے اس کو لرننگ کر لی. اس کو کہتے ہیں انسانی دماغ کا نیورولوجیکل سسٹم، یعنی کہ ہمارے دماغ میں جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، ویسے ہی بچوں کی پروگرامنگ ہو رہی ہے. بچوں کو جب بار بار موبائل کے پاس جانے کے بعد مایوسی ہو جائے، کچھ نیا نہ ملے، تو پھر وہ بچے چھوڑ دیں گے، بچے اس کو چھوڑ دیں گے. خراب ہو جائے موبائل تو بنوائیے نہیں، یا پھر وہ موبائل جو ہے کوئی ڈسٹرب ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو گم کر دیجئے، کہیں چھپا دیجئے، اور کہیے کہ نہیں بالکل پتہ نہیں ہے. اس طرح سے آپ کہیں گے کہ بھئی جھوٹ ہو رہا ہے، تو یہ اس طرح کے جھوٹ جب آپ کو تربیت کے بڑے محاذ کے لیے جھوٹ کہنا ہے تو کہہ لیجئے، لیکن اس کو ڈسٹرب کر کے ہٹا دیجئے. پھر اس کے بعد یہ کریں کہ آپ مجبوری بتا کر چھوٹا سا موبائل لے آئیے، جو چھوٹا موبائل ہو جس میں کالنگ والا موبائل ہو، اگر آپ کو بہت اشد ضرورت ہو تو، لیکن بڑے موبائل جو ہیں اسکرین والے موبائل جو ہیں بالکل ہٹا دیں. دوسرا والا کام آپ یہ کریں کہ اگر اس کے بعد بھی بچے کا ایڈکشن بہت زیادہ ہے تو کچھ دیر کے لیے اس کو بڑے اسکرین کو 12 فٹ کی بلندی پر اگر آپ رکھ سکتے ہیں دوری پر، تو پھر موبائل کے بجائے آپ ٹیلی ویژن پر کنیکٹ کر دیں، اور وہ چیزیں جو آپ کی نگرانی میں ہوں، بڑے سرفیس میں ہوں، کیونکہ بہت زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کی وجہ سے بچوں نے لکھا ہے، ڈان نیوز نے لکھا ہے کہ بچے موبائل کے ذاتی مالک بن گئے ہیں. گھروں کے اندر بچوں کے اپنے اپنے موبائل ہیں بہت چھوٹی عمر میں، جبکہ آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی بچوں کے اکاؤنٹس بنانے کی عمر 13 سال ہے، لیکن 13 سال سے چھوٹی عمر کے بچے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنا کر اسنیپ چیٹ پر اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں. اسکولوں کا کلچر، اطراف کا کلچر، ننیال کا کلچر، ددیال کا کلچر سب یکساں ہو گیا، ایک سانچے میں ڈھل گیا. پہلے یہ تھا کہ ہمارے بچوں کی تربیت سماج مل کر کرتا تھا. اگر کوئی بچہ گالی دے دے تو گھر باہر سے کوئی عبدالرحیم انکل آ کر کہتے تھے کہ بھیا آپ کا بچہ گالی دے رہا ہے، ذرا اس کی تربیت کی خبر لو. اب ہمارے حال یہ ہے کہ وہی بیچارہ بچہ جب معاشرے اور ماحول میں جاتا ہے تو وہاں ہر قسم کی برائی اس کو سکھایا جاتا ہے. موبائل پر دیکھنا، گندی چیزوں کو دیکھنا، مستقل ہیڈ فون کانوں میں لگائے رکھنا، گٹکا کھانا، اس طرح کی چیزیں اب بچوں کو معاشرہ نہیں سکھا رہا ہے. اب ماؤں کی ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ماں کے علاوہ بچے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بچے کو تربیت ماں ہی کر سکتی ہے، اور ماں ہی کو ایجنڈا سیٹ کرنا ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی ہم بہت چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ بہت چاہنے میں کمی ہے آپ کے،
کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کو بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے. آپ سوچیں گے یہ چھوڑ دے گا. میں نے اکثر پیرنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے سیشنز کے درمیان کہ آپ اپنے بچے کو جو اسکرین یوزر ہے آپ اس کو 8 دن کے لیے 8 گھنٹے کے لیے میرے پاس چھوڑ دیجئے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ اسکرین چھوڑ دے گا, مطلب وہ موبائل کو چھوڑ دے گا. وہ کیسے چھوڑے گا یہ ٹیکنیک میرے پاس ہوں گی, لیکن آپ ہم دونوں کو آبزرو کریں, آپ کا بچہ اور میں, ہم دونوں کو آبزرو کریں کہ کون سی چیز ہے جس سے میں نے اس کو انگیج کیا ہوا ہے. پھر وہ ماں سیکھ لے کہ انگیج کرنا کس طرح سے بچے کو اسکرین سے وہ دور کرا سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ 17 سال کی عمر سے کم ہے اور وہ موبائل استعمال کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کی زندگی کی بہت ساری صلاحیتوں کو ختم کر دیا, آپ نے اس سے مواقع ختم کر دیے, آپ نے اس کو خود تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. آپ کی محبت نے, آپ کے جذبات نے اس کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. آپ کی کوشش یہ ہو کہ یہ کچھ اصول سیکھیں. جب بچہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے تو والدین اس کو 7 سے 8 سال کی عمر میں جو چیزیں ڈیٹا اس کے اندر فیڈ کریں گے وہی نتائج وہ ہوں گے. احترام کرنا آپ اسی وقت سکھائیں گے 7 سے 8 سال کی عمر میں. الفاظ کا برتنا آپ اسی عمر میں سکھاتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں, نشست و برخاست کے آداب بھی آپ کو دیکھ کر وہ اسی وقت سیکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کا انتخاب بھی وہ اسی دوران سیکھتا ہے کہ کیسے دوست ہونے چاہیے, کیسے دوست نہیں ہونے چاہیے. آپ اس کو انگلش میں بچے پڑھ رہے ہو تو بیڈ گائز کا کنسپٹ آپ سمجھا سکتے ہیں کہ کون ہوتا ہے جو بری عادتوں کو اختیار کرتا ہے. اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. جب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہو تو بچوں کو ہر قسم کی دعا آپ یاد کروائیں. سواری پہ بیٹھے ہوں تو سواری کی دعا, گھر سے نکل رہے ہوں تو گھر سے نکلنے کی دعا, ٹوائلٹ میں بٹھا رہے ہوں تو اس کی دعا, پوٹ پر بٹھا رہے ہوں تب بھی دعا پڑھائیں. وہ دعا نہیں ہے بلکہ وہ عقیدہ ہے, وہ آپ کے مزاج کا حصہ. آپ کہیں گے اس کو, جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو وہ اپنے بچپن کو ریکال کرے گا, تو اس وقت سوچے گا کہ میری ماں عقیدے کی کتنی پختہ تھی کہ اس نے ہر وقت اللہ کو پکارنا, اللہ سے مدد طلب کرنا, شیطان سے دور رہنا یہ مجھے سکھایا ہے. تو یہ دعائیں آپ اس کو سوتے وقت دعائیں سکھائیے, دودھ پی رہا ہو تو سکھائیے, پانی پی رہا ہو تو سکھائیے. تو یہ ساری چیزیں اب جب اتنا انگیج رہیں گے, دیکھیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ماؤں نے اتنا انگیج رہنا بند کر دیا ہے. میں نہیں جانتی ہوں کہ میرے درمیان جتنی آڈینس ابھی جو مجھے سن رہی ہیں کہ ان کا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے, اتنا وقت وہ دے پاتی ہیں یا نہیں دے پاتی ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں دعا پڑھانے میں, بچوں کا کچھ, ہاں اب جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے بیچ میں بچوں کا ویڈیو مقابلہ رکھا تھا, کچھ سکھائیں بچوں کو اور سکھا کر پریزنٹ کیا جائے. تو اس طرح کی کوئی چیزوں میں جب ہم انوالو ہوتے ہیں, جب کھانا پکا رہے ہوں تو سلیقے سے دسترخوان لگانا, چھوٹے چھوٹے کاموں میں انوالو کروانا. سب سے پہلا پوائنٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بچوں کی باتوں کو غور سے سننا. دوسرا پوائنٹ کہا تھا کہ آپ بچوں کو انوالو کریں فزیکل گیم میں, اور جیسا کہ جمپ کرنا, کودنا, بھاگنا, دوڑنا, پنچنگ باکس لا کر کٹس لا کر دیجیے. لڑکے ہوں تو ان سے کہیں پنچنگ کٹس بنائیے, اور لڑکیاں ہوں تو کرافٹ کا سامان لا کر دے دیجیے. پھر دوسرا والا کہا انڈور گیم, یعنی کہ بہت سارے ایسے کھلونے جس کے ذریعے آپ تعلیمی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, وہ ان کو چاہیے. کیونکہ اب ہمارے بچوں کا مزاج بالکل ویسے ہی بدل رہا ہے جیسے کہ ٹیلی ویژن کا اسکرین بدلتا ہے, تھوڑی دیر میں گرین, پھر یلو, پھر ریڈ, پھر پنک. اس طرح سے ہمارے بچوں کے بھی جو چیزیں ہیں, ذہن کی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. تو اسی لیے الگ الگ ٹوائز ہو. ٹوائز کا بھی اصول یہ ہے کہ اس کو لاکر میں رکھ دیا جائے, کھیلنا ختم ہونے کے بعد مستقل پھینکنے کے لیے دے دیا جائے, تو پھر اس سے اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی کھلونا آپ جو لے کر آئے ہیں کھیلنے کے بعد منظر سے ہٹا دیجئے, اس کا اٹریکشن باقی رکھنے کے لیے کچھ دن بعد نکال کر دیجئے. تو اس طرح سے بہت آپ کو خرچ نہیں ہوگا. تیسرا, اب جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو بات کرتے وقت نظر دوڑائیے, اور دوڑا کر اپنے اطراف میں دیکھیے کہ آپ کا بچہ آپ کو سن رہا ہے. آپ کی سہیلی سے بات کر رہے ہوں, پھپھی سے بات کر رہے ہوں, چچی سے بات کر رہے ہوں, کسی گھر کے افراد سے واٹس ایپ پر آپ اس کو وائس کلپ ڈال رہے ہوں اپنے ننیال ددیال یا آپ کے جو ہے سسرال کے لوگوں سے, وہاں غیبت ہو رہی ہے, وہ بچہ سن رہا ہے. آپ رشتوں کو کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں, بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ایک نظر دوڑائیے اور سوچئے, اگر بچوں کے سامنے آپ نے دادی کو برا کہا, پھپھی کو برا کہا, تو یہ رشتوں سے دور ہو جائے گا. اس پر بھی آپ توجہ دیں, کیونکہ وہ آپ کو سیکھ رہا ہے. کیونکہ موبائل اس کے پاس نہیں ہے تو سیکھ رہا ہے, موبائل اس کے پاس ہے تو پھر کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے, وہ موبائل کو سیکھ رہا ہے. آپ کچھ بھی کرتے رہیں وہ آپ کو پلٹ کر جواب نہیں دے گا. تو جب آپ کوئی بات کر رہے ہوں تو اس طرح سے آپ جو ہے بچے کو توجہ دیں. جب بچہ 3 سے 4 سال کی عمر کا بولنے لگے, بات کرنے لگے, تو بہت ساری دعائیں پڑھائیں, ہر چیز کی دعا یاد کروا دیجئے. اور پھر تنبیہاً قرآن کے جو چھوٹے چھوٹے مطلب احکامات ہیں اس کو بولتے رہیے. ولا تجسسوا, تجسس نہ کرو, چغلی نہ کرو, جھوٹ نہ کہو. اس طرح کی باتیں بچوں کو یاد کروا دے تاکہ وہ آپ کو بھی ٹوکے.
آج ہی مجھے ہمارے اسٹاف کے ایک ممبر نے کہا کہ میں نے اپنی بچی سے کہا کہ بیٹا اسکول میں طبیعت خراب ہے، کہہ دو کہ ہم شوز نہیں لا پائے ہیں، شوز بڑے سائز کا آ گیا، تو ہم نے چونکہ لایا نہیں، تو بیٹی نے جواب دیا پلٹا کر کہ ہم تو لے کر آئے ہیں، پھر میں جھوٹ کیوں کہوں، کیونکہ آپ نے اسے سکھایا کہ جھوٹ نہیں کہنا۔ تو جب آپ کے جھوٹ میں نہ کہنے میں بات ہو لیکن آپ کے عمل میں وہ نہ گھل مل جائے، تو آپ کا بچہ آپ کو پلٹا کر کہے گا، پھر اس کی نظروں سے آپ کی عزت گر جائے گی، پھر آپ کو دیکھ نہیں پائے گا۔ تو اسی لیے گفتگو کے آداب یہ ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے جو کہہ رہے ہیں عملاً وہ کریں، جیسے کہ میں نے وعدہ خلافی کی بات کی کہ وعدہ خلافی نہ کریں۔ اگر آپ سے غلطی سے ہو جائے کہ آپ نے کہا کہ بیٹا بس میں کچھ دیر میں آؤں گی، اور پھر آپ نہ جا پائیں، تو پھر اس کو گود میں لیجئے، پیار کیجئے، بہت سارا دلار کیجئے، اور اس سے بتائیے، کہیے کہ بہت مصروفیت کی وجہ سے بیٹا ہم وعدہ نبھا نہیں پائے ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہیں ہوگی۔ وہ طریقہ وہ بھی سیکھ لے گا، یہ طریقہ اس کو سکھائیے۔ تو یہ انٹریکشن ہے جو ماں دے رہی ہے۔ آپ کے ذہن پر روٹی پکاتے ہوئے بھی یہ بات چھائی رہے کہ میرا بچہ دیکھ رہا ہے مجھے، میں اپنے بچے کے سامنے بالکل ٹائٹ رہوں، اور بالکل یہ نہ کہوں کہ میں بیمار ہوں، پلیز ایسا کر لو، یا پانی پلا دو، اس طرح کی بات نہ کہیں۔ آپ اسے پانی پلانے کا کہیں، لیکن اس وقت جب کہ وہ گلاس پکڑنے کی عمر کو پہنچے، اس سے پہلے آپ اسے توقع نہ کریں۔ پھر اس کے سامنے دوسرے بچوں کی تعریف نہ کریں۔ جب آپ دوسرے بچوں کی تعریف کرتے ہیں یا دوسرے بچوں کا رزلٹ پوچھتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، تو وہ کمپیریزن سب سے بڑا کلر ہوتا ہے بچے کی پوری نفسیات۔ دیکھیں جتنے بچوں پر کتابیں لکھنے والے، لیزی پال ہے، گولمین ہے، گوٹمین ہے، تو ان لوگوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، ان لوگوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ آپ کا بچہ مختلف ہے، آپ اپنے بچے کو جو اس کے پوٹینشیل ہیں اسی کی تعریف کریں، اس پہ توجہ دیں، آپ دوسرے کے بچوں سے سو کمپیئر نہ کریں۔ آپ پوچھتے ہیں کتنے مارکس آئے ہیں، فلاں کے کتنے آئے ہیں، جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو کمپیریزن میں آپ کا بچہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو دوسرے بچوں سے دوسروں کے لیے آپ اس کے مارکس چاہتے ہیں، آپ اس کے اپنے پوٹینشیل پر توجہ دیں۔ لباس میں کمپٹیشن، شادی بیاہ کے موقع پر کہ ان کے بچوں کا لباس کیسا ہے، تمہارا کیسا ہے، کھانے پینے پر، کلچر پر، کسی بھی قسم پر یہ جو کمپٹیشن ہے بچے کو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں عوام لیڈ کرے۔ آپ کو پھر ڈائریکشن بچے کو قبول کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ سماج کیا چاہتا ہے، سماج میں کون سا کپڑا پہننا چاہیے، وہ سماج کے بالکل طے شدہ ایجنڈے پر عمل کرنا بچپن سے شروع کرتا ہے، آخری مدت تک کرتا ہے۔ اس لیے آپ کا فوکس یہ ہو کہ بچے کو کہیں کہ جو ہمارے پاس ہے اسی میں ہم خوش ہیں، جو ہمارے پاس ہے اللہ رب العالمین نے بہت اچھا ہمیں دیا ہے، یہ جملے ماں کی طرف سے ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو بچوں کو توڑ دیں۔ بچہ ایک تقریب ہے کہ کھلونے کی تقریب ہے، یعنی کہ کھلونے توڑ رہا ہے، تو آپ یہ مت سوچے کہ وہ کھلونے توڑ رہا ہے، وہ توڑ اس لیے رہا ہے کہ وہ جوڑنا سیکھنا چاہتا ہے۔ آپ اس کو پوزیٹیو لیں، پھر اس کو بعد آپ سمجھ لیں کہ بچہ توڑ رہا ہے، تو پھر اس کو پزلز لا کر دیں، پزلز والے گیم جو ہیں وہ بکھیر دیں، اور پھر اس کو جمانے کے لیے کہیں۔ تو اس طرح سے بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی۔ دوسرا، آپ آؤٹنگ کے لیے بچے کو ضرور لے جائیں، مطلب ایسے پروجیکٹ پر لے جائیں جہاں پر بچے کو آپ گھما سکتی ہوں، باہر لے جا سکتی ہوں۔ پھر باہر لے جانے کے بعد کتاب فطرت پڑھنا اسے سکھائیں، کہیے کہ یہ پہاڑ ہے، وہ والا بھی پہاڑ ہے، یہ درخت بالکل الگ ہے، وہ درخت بالکل الگ ہے، اس کے پتے، پورے درختوں کے الگ الگ پتے کتاب میں آپ جمع کریں، اور جمع کر کے چپکائیں، اور سب کے نام لکھیں۔ آپ اس سے کہیں آپ گھر میں 2 گملے لے آئیے، چھوٹا گھر ہو تو بڑا گھر ہو تو گارڈن کی ایک کیاری بنا دیجیے، اس میں کہیں کہ مختلف پودے اگائیں، بیج اگائیں۔ تو کتاب فطرت پڑھنا انہیں سکھائیں۔ جب آپ کتاب فطرت پڑھنا سکھائیں گی تو وہ بچہ جب پودے کو دیکھتا ہے، وہ آج سر اٹھا رہا ہے، کل سر اٹھا رہا ہے، پرسوں وہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اس مشاہدے کو آپ روزانہ اس سے کہیں گے کہ دیکھیں، پھولوں کے کلر دکھائیں، اس کو پھولوں کے کلر دکھا کر اس کو بات کرنا سکھائیں۔ چھوٹے چھوٹے برڈز جو آتے ہیں، لو برڈ جسے کہتے ہیں، وہ لے کر آئیں، اس کا دانہ پانی کا خیال رکھنا سکھائیں۔ یہ آپ انسانیت سکھا رہے ہیں، آپ انہیں انسانوں کے درمیان، یعنی پودے کی جو پرورش ہے، وہی پودے کی پرورش جو ہے انسانوں کو، انسانوں کی پرورش ان کی سائیکولوجی کو سیکھنے میں مدد کرتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کتاب فطرت بہت چھوٹی عمر سے، آپ کہیں گے کتنی چھوٹی عمر سے گارڈننگ سکھانی چاہیے، تو میں آپ سے کہوں گی کہ 3 سال کی عمر سے آپ بچے کو بیج بونا سکھا سکتی ہیں، اور اس کا مشاہدہ کرنا بھی سکھا سکتی ہیں کہ مشاہدہ کریں۔ پھر اس کے بعد یہ تو ہو گئی بات پودوں کی، کتاب فطرت کی۔ اب آپ آ جائیے کتابوں کے مطالعے کی۔ آپ کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھ رہی ہوں تو بچہ بھی کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھے۔ چھوٹی سی کہانی، بچے کی کہانی کی کتاب آپ بلند خوانی کریں، آپ انہیں پڑھ کر سنائیں، اور پڑھ کر سناتے ہوئے آپ ان سے کہیں، 1 منٹ، 1 سیکنڈ مجھے ٹائم دیجیے گا۔
جی آپ جو ہے کتاب کا مطالعہ کرنے کی اس کو عادت ڈالیں. کتاب کا مطالعہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ جب پڑھ رہی ہوں تو پڑھتے ہوئے آپ کا جو توجہ اگر کتاب کی طرف ہو تو ڈیفینیٹلی بچے کی توجہ بھی کتاب کی طرف ہوگی. جیسے لڑکی ہو اور لڑکا ہو دونوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. کہانی پڑھ کر سنائیے. کہانی پڑھ کر وہ سنا رہے ہوں تو آپ ویڈیو بنا لیجئے. بچے کو ایک اچیومنٹ کا احساس ہوگا کہ دیکھیے میرا ویڈیو بن گیا کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں. پھر کھیلوں کی ترغیب بھی انہیں دیں. پھر اس کے علاوہ جب آپ راستے پر جا رہے ہوں تو میں نے کہا بورڈ پڑھنا سکھائیے. رکشا میں بیٹھے ہوں, کار میں بیٹھے ہوں یا بائک پر ہوں تو آپ بچے سے کہیے کہ آپ جو ہے اس بورڈ میں سے الفابیٹ ڈھونڈ کر دکھائیں, یعنی کہ آپ حروف تہجی جو آپ نے پڑھائی ہے وہ ڈھونڈ کر دکھائیں یا بورڈ پڑھنا سکھائیں. پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کو انوالومنٹ کے لیے, یعنی بچے کا انوالومنٹ ماں کی باتوں سے, کہانی سے, کھیلنے سے یا باہر لے جانے سے ہوتا ہے. وہی دوسرا انوالومنٹ گھر کے کام کروانا ہے. جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں بچوں سے کام نہیں کروانا چاہیے. بچوں سے کام کروانا چاہیے. بچوں سے کہیں کہ دسترخوان لگائیں, اس کے علاوہ پانی پلائیں. جب وہ 50 سال کے ہو جائیں جب ان سے کہیے گا کہ پانی پلائیں. اس کے علاوہ بستر صاف کریں, لحاف کی تہ بنائیں, چھوٹے بچوں کے کپڑوں کی تہ بنا لیں. اس کے علاوہ آپ ان سے کہیے گا کہ بکھرے ہوئے کھلونے ایک باسکٹ میں ڈال لیں. اس طرح آپ ان کے مددگار بنیں کہ اس کو کام کرنے کی عادت ڈالیں. فزیکل انوالومنٹ, کسی بھی چیز کا فزیکل انوالومنٹ بچے کو بہت زیادہ مطلب آپ کی طرف لائے گا اور موبائل سے کم کر دے گا. لیکن اگر آپ نے موبائل ہاتھ میں دے دیا تو وہ کسی بھی کام میں آپ کو رپلائی نہیں کریں گے. آپ گھنٹوں چیخیے وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے, وہ مکمل اس پر فوکس ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون میں نے کہا کہ آپ کے بچوں کے دکھائی بھی نہیں دینا چاہیے, بالکل دور ہونا چاہیے. اگر وہ 9 سال سے 12 سال کے ہوں اور وہ اپنے بچوں کو کلاس میں بچوں کو موبائل استعمال کرتے دیکھ رہے ہوں تو اس صورت میں وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ سب کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے, ہمیں بھی موبائل چاہیے. تو اس صورت میں انہیں 2 چیزیں دیجیے, یا تو ٹی وی پر آپ چیزیں دکھائیے جو دیکھنے والی چیزیں, اور جو سمجھنے اور پڑھنے والی چیزیں اس کے لیے لیپ ٹاپ کا انتظام کیجیے. 15,000 بیسک لیپ ٹاپ جو ہے وہ 15,000 میں موبائل کی قیمت ہی میں آپ کو مل جائے گا, جو بیسک کام کے لیے آپ کے کام میں اسمبل کیا ہوا. لیکن آپ اس کو بہت اچھے سے بچوں سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس لیپ ٹاپ کے ذریعے سے وہ دیکھیں, اس میں بہت گندی چیزیں وہ نہیں دیکھے گا. یہ بڑے اسکرین پر انسان اوپن ماحول میں بےہودہ چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے جتنا موبائل پر چھوٹے اس پر کن سائز پر کونے میں بیٹھ کر دیکھ پاتا ہے. تو اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ ان آلات کو دور رکھیں. دوسری بات یہ کہ چھوٹی عمر کے بچے بھی اس زمانے میں موبائل کے استعمال کی وجہ سے یا بڑوں کے جاگنے کی وجہ سے 10 سے 11 بجے سونے کے بالکل عادی نہیں رہے ہیں. آپ کے 9 سال کے بچے کو 10 سے 11 بجے تک 10 بجے تک سلا دیجیے. ہارڈلی ٹائم 9 سے 10 ہونا چاہیے. اگر ان کی آرام پورا نہ ہو تو اس صورت میں یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا بچہ موبائل یوزر ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہے, اور ان کی یہ تکلیف اس قدر بڑھے گی کہ پھر ان کو تباہ کر دے گی, ان کی پوری زندگی کو ختم کر دے گی. وہ اپنی زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہو جائیں گے, جسمانی طور پہ کمزور ہو جائیں گے, بیماریوں کا شکار ہوں گے, اوبیسٹی بڑھ جائے گی, تہذیب و تمدن آپ سکھا نہیں پائیں گے. اور جب آپ یہ سب نہیں کر پائیں گے تو ان کے پاس کیا بچے گا؟ مایوسی. اور مایوسی میں کون اچک لیتا ہے؟ شیطان اچک لیتا ہے. تو بچوں کی تربیت بہت بڑا ٹاسک ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے. میں اپنی بات کو اس کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ ہم جو ہیں اپنے بچوں کو ایک اعادے کے طور پر کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے فزیکل انٹریکشن جسے کہتے ہیں, یعنی آئی کانٹیکٹ ہو, ہم بچوں کی بات توجہ سے سنیں, ان کے جوابات دیں. دوسری والی بات میں نے کہی ہے کہانی سنائیں, کہانی سنا کر بھی ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں. انڈور گیم کھلا کر بھی. گیم کھیلنے کے طریقے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ایسے 2-3 مضامین ہیں جس میں نے الگ الگ کھلونے بتائے ہیں, وہ کھلونے آپ دیکھ لیجئے. اور بھی کچھ کھلونے آپ لے کر ایجوکیشنل ٹوائز آپ پوچھیں گی تو آپ کو بہت مل جائیں گے. ایج بولنا ہوگی. ایجوکیشنل ٹوائز 3 سال کے بچے کے لیے, 5 سال کے, 7 سال کے, 8 سال کے ایجوکیشنل ٹوائز الگ الگ مل جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کاموں میں بچوں کو انوالو کریں اور فزیکل گیم کھلوائیں, باہر کتاب فطرت پڑھنا سکھائیں. اس میں چھوٹی چھوٹی فزیکل تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس کا عادی بنائیں, نماز کا عادی بنائیں, دعائیں بہت سکھائیں. اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کے احترام کے طور پر کوئی جملہ, کوئی لفظ رشتوں کے خلاف آپ کی زبان سے نہ نکلے, کیونکہ یہ سب چیزیں وہ آبزرو کر رہا ہے اگر وہ موبائل میں نہیں ہے. اور جب وہ موبائل میں نہیں ہے اور یہ چیزیں آبزرو کر رہا ہے تو شخصیت کی کایا آپ کی پلٹ ہونی چاہیے, تو پھر اس کے بعد ان کی ہوگی. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے والا بنائے. آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ, مجھے جزاک اللہ. انتہائی مفید, عملی اور چشم کشا باتیں بتائی, پریکٹیکل چیزیں
جس سے ہم سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھانا چاہیے. اتنی پریکٹیکل اور اتنی عملی چیزیں اتنے کم ٹائم میں آپ کو کم ملے گی. مجھے بہت خوشی ہے کہ ڈاکٹر فردوس صاحب مبشرہ فردوس صاحبہ نے وقت دیا اور ہم سب کو بہت فائدہ ہوا. کوئی صاحب پوچھنا چاہتی ہیں؟ کوئی صاحبہ؟ جی پوچھیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ گھر میں تو روک لیتے ہیں بچوں کو اور موبائل سے دور ہے، بلکہ ان کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی میں فون ان کے ہاتھ میں آتا ہی نہیں ہے الحمدللہ، ایکسیپٹ اگر اسکول کا کچھ کام ہے، کیونکہ جب سے کووڈ کے بعد تو اب اسکول ہی مطلب ہر چیز جو ہے اپلوڈ ہی کرتی ہے. ہوم ورک بھی بچوں کو بتایا نہیں جا رہا ہے. میرے بچوں کی اسکول میں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پورٹل پہ چیک کریے. تو میں بیٹھی رہتی ہوں وہاں پہ، میں خود چیک کر کے ان لوگوں کو بتاتی ہوں، ان کا اپلوڈ کرنا رہتا ہے یا جو بھی ساتھ میں ان کے رہتی ہوں میں، کہ ایک انڈیپینڈنٹ بھی وہ لوگ رہیں لیکن میری نگرانی میں کر رہے ہوں. یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ جیسے آپ ایک بتا رہی تھی کہ مطلب باہر کے کلچر سے بھی بچے اتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ننیال کا کلچر، گدیال کا، تو ان سب جگہوں پہ تو مطلب فون تو ہر جگہ ہے. مطلب ہم لوگوں کا جو سیٹ اپ ہے گھر کا وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ سیم بلڈنگ میں رہتے ہیں لیکن اوپر نیچے گھر ہے، مطلب آس پاس ہیں ایک دوسرے کے، چاہے وہ میرے ساس سسر ہیں یا میری شوہر کے جو بھائی ہیں ان کی فیملیز ہیں، سب اس طرح سے. لیکن جب میرے بچے جب بھی ان کے گھر میں جاتے ہیں تو ان کے بچے فون پر ہی رہتے ہیں ہمیشہ. تو یہ لوگ فون ساتھ میں بیٹھ جاتا ہے اور میں ان لوگوں کو سکھائی. بیٹیاں میری بڑی ہو گئی ہیں لیکن میرا بیٹا 4 سال کا ہے، پھر وہ آ کے مجھ سے لڑتا ہے کہ چاچی اس کو دیتی ہیں آپ کیوں نہیں دیتی ہیں. میرے لیے اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو بھیجنا بند کر دیا. پھر وہ الگ ایک برائی ہو جاتی ہے کہ تم بچوں کو بھیجتی کیوں نہیں ہو. اور یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے ساس سسر مجھے ویڈیوز، ہم لوگوں کو سب کو بھیجتے ہیں، ایک مطلب بڑے ہی سکھاتے ہیں ہمارے کہ مطلب بچوں کو دور رکھیے اور اتنے نقصانات ہیں موبائل کے اور یہ وہ. لیکن جب وہ لوگ ان کے گھر میں رہتے ہیں تو بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں وہ لوگ بھی کہ ارے جانے دو، ایک ویڈیو دیکھ لے گے. وہ ایک ویڈیو ایک گھنٹہ. اور پھر میرے فون میں ایسا ہے کہ میں بیٹھی رہتی ہوں، میں چلتی رہتی ہوں. کبھی ان کو اگر فون دیا گیا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اچھا آپ کو یہ الاؤڈ نہیں ہے دیکھنا، یو کی ناٹ واچ دس، چاہے وہ بچوں کا ہی کوئی پروگرام ہو. اور اگر میں نے کبھی ان کو کچھ چیز دکھائی ہے تو پہلے میں وہ ویڈیو دیکھ لیتی ہوں. بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ جی ٹائم اس ٹھیک میں. ہے، جواب سن لیجیے اب. جی جواب سن جی لیجیے. جی اور لوگ جی بھی پوچھنا چاہ بہت رہی ہیں، وقت کم ہے. جی جی بالکل آپ نے یہ بات درست کہی ہے کہ بہت مشکل ٹاسک ہے، لیکن آپ کے بچے کی عمر بہت چھوٹی ہے، 4 سال ہے، اور آپ کو جو ہے اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہتی ہوں کہ کوئی کمپرومائز اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بچہ کوئی چیز دیکھتا ہے، مثال کے طور پر اس نے بہت بےہودہ چیز جو آپ دکھانے نہیں چاہتے وہ دیکھ لیا، وہ دیکھتا نہیں ہے بلکہ اس کی پوری زندگی پر اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں، اس کے دماغ میں وہ تھنکنگ چلتی رہتی ہے اور وہ بہت تکلیف میں، بہت پین میں ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ کو مطلب آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہو تو اس ٹائم میں نہیں بھجواؤں گی. یہ میرا اصول ہے، اصول سے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کے نزدیک ان رشتوں سے زیادہ آپ کا بچہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دی ہے اس میں پرائیورٹی یعنی کہ ترجیحات ہوتی ہیں. تو پرائیویسی آپ کو دینی چاہیے اپنے بچے کو، آپ اس کو انگیج کریں. پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اسے سکھائیے کہ آپ فخر سے کہیے کہ ہمیں نہیں چاہیے، مطلب ہم موبائل نہیں لیتے، ہم موبائل میں نہیں بیٹھیں گے. اور یہ بھی مطلب تنبیہ، جیسا آپ کا اور بچے کا کمیونیکیشن ایسا ہے کہ آپ روک رہی ہیں اور بچہ سوچ رہا ہے کہ ممی کے ڈر سے رک جانا چاہیے. نو، ایسا کمیونیکیشن نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو لاجیکلی ایگری کریے کہ یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہم کو نہیں دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر میں نے اپنے بچے سے کہا تھا 7th میں کہ بیٹا آپ اس دوست کے قریب مت جائیے. میں نے دیکھ لیا کہ وہ بچہ کار میں خود اپنے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے، موبائل مینٹین کرتا ہے. میں نے کہا تھوڑے دن کے بعد یہ میرے بچہ بھی طلب کرنے لگے گا یہ سب چیزیں. میں نے کہا بالکل آپ ان کی صحبت سے ہٹ جائیے. تو کہا اٹس اوکے، میں آئندہ نہیں بیٹھوں گا. پھر اس کے بعد وہ بیٹھتے بیٹھتے دور ہو گیا. تھوڑا سا اس کو بھی پین فیل ہوا کہ میرا اچھا دوست ہے، مما نے مجھے دور کر دیا. اب جب وہ بہت اچھے ہائر پوسٹ پہ IIT میں ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے کہ آپ کو کیا لگا تھا اس بچے کو آپ نے روک دیا، وہ واقعی نشہ لینے لگا ہے، آپ نے بہت چھوٹی عمر میں کیسے اس کو روک دیا تھا. تو یہ لاجک ہے کہ آپ جو ہے اس کو اتنا، آپ کے کمپینین شپ آپ کے اور آپ کے بیٹے کی اتنی مضبوط ہو کہ وہ جو آپ کہیں وہ کہیں. یہاں پر مجھے آپ کے اس سے فیل ہو رہا ہے کہ بچہ آپ سے آرگیو کرتا ہے کہ آپ کیوں روکتی ہے، وہ کیوں روکتے ہیں. یہ کمپیریزن کہیں نہ کہیں ہم نے ان کو کمپیریزن ہم نے کہاں دیا ہے. کمپیئر نہیں کریں گے، آپ ان سے کہیے کہ کمپیئر نہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ہمارے رولز ہیں،
आपके भी उनके भी रूल्स हैं, उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, हम नहीं करते हैं, और नहीं करने के पीछे एक बड़ी लॉजिक है। लॉजिक इस तरह की है, आप उसको इस तरह के लेवल पर लाइए। अगर आप मेरा नंबर ले लें तो पर्सनली इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारी चीजें पूछ कर बताऊंगी कि आप और आपके बच्चे की कंपेनियनशिप में कहाँ फर्क है। कंपेनियनशिप बहुत मजबूत होनी चाहिए, मदर और बेटे की दोनों बहुत मजबूत होना चाहिए, इतने मजबूत कि मदर ने कह दिया कि नो तो नो वे। अब वो आपकी आंखों में आता है, वो रॉब आपका उसूल पसंदी कि आप उसूल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, किसी से कंपेयर नहीं करते हैं। आप हैं, आप में अपने आप में बहुत बड़े हैं, बहुत उम्दा हैं, और आप वैसे ही अच्छे हैं। तो आपका अप्रिसिएशन लेवल भी बढ़ाना होगा अपने बच्चे के तय। इंशाल्लाह आप पर्सनल नंबर ले लीजिएगा, मैं आपसे डिस्कशन कर लूंगी इंशाल्लाह के आपको अपने बेटे के साथ में बाउंडिंग बहुत मजबूत बनाने के लिए क्या करनी है। लेकिन नो वे कि आप कॉम्प्रोमाइज मत करें इस बात से कि रिश्तेदारों को बुरा लगे, भला लगे और बुरा हो जाए। आपका बच्चा ज्यादा पहले, अव्वलियत उनकी आपके बच्चे की है। बहुत जी अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया। और कोई साहिबा पूछना चाहती हैं? तस्मिया, किसी ने हैंड रेज किया था, पूछ सकती हैं, बहुत अच्छा मौका है ये। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था तो आंसर मिल गया। जी एक्चुअली हमारी भी ना जॉइंट फैमिली है तो हम अपने बच्चे को फोन नहीं देते, और हमारी जो देवरानी की फैमिली है वो अपने बच्चों को दे देती हैं। तो हम अपने बेटे से इसके फोन के ड्रॉबैक्स बताते, वो हमसे पूछता है मम्मा आप हमें क्यों नहीं देती, क्यों नहीं देती, तो हम उसको ड्रॉबैक्स बताते हैं। जैसे वो खाना खिलाती रहती हैं तो दे देती है तो खा लेता है, मतलब उसको जल्दी जल्दी खिला देती हैं। हम उसको इसके ड्रॉबैक्स बताते हैं तो हम कहते हैं, तो हमसे पूछने लगते हैं मम्मा क्या वो अपने बेटे को नहीं चाहती, छोटी अम्मी अपने बेटे को नहीं प्यार करती जो वो दे देती हैं। ऐसे आर्ग्यूमेंट करता है तो हम लोग को कभी कभी रिप्लाई नहीं समझ में आता कि हम क्या रिप्लाई करें। वो बच्चे क्वेश्चन काउंटर कर लेते हैं कि आप मना कर रही कि जो बच्चे मम्मा चाहेंगी तो फोन नहीं देती, फोन से ये बच्चे को हार्म होता है, ये नुकसान होता है, तो कहीं क्या वो नहीं चाहती अपने बच्चे को। बच्चे होते हैं ऐसे सवाल करते हैं। जी तो जी उसी बिल्कुल। से रिलेटेड जी, बहुत पूछना अच्छा था हमें कि सवाल है मतलब जी। इसको कैसे बच्चे को करें। उस टाइम हम लोग भी एकदम आंसरलेस हो जाते हैं कि जाहिर बात है सब माँ करती हैं, हम बच्चों की सिखाती ही हैं कि जी हर माँ आप अपने बच्चे को प्यार करती हैं, और जी फिर वो उसी टाइम हमसे काउंटर क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो देती हैं, इसका मतलब क्या वो नहीं प्यार करती जी उस जी, हाँ, टाइम तो जवाब सुन लीजिए, असल जवाब मैंने सुनिए। यही बताया कि जी कंपैरिजन जो है ना, वो जी और हम, ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं हम ही से मिला है उन्हें। देखो पुप्पी का बेटा हाँ कैसे खा रहा है, आप भी खा लीजिए। नो वे, जी जी हमने हाँ कंपैरिजन सिखा। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे की तरफ, पहली बात तो एक नुक्ता दोनों की बात में यह है कि उन दोनों की मदर्स को भी आप यहाँ तक ले आए, ये क्लास तक, या फिर इस तरह की गुफ्तगू में शामिल करें कि बच्चों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो बच्चा भी उनका बच्चा नहीं, कौम का बच्चा है। और वो जी बच्चा सुधर जाएगा, यानी कि उसकी उनकी मदर के माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए। उनको खींच कर ले आए किसी तरह से यहाँ पर, कि बच्चे के लिए ये बहुत नुकसानदेह है। उन्हें जी समझाएं, बार बार कहें कि देखिए आप ये दे रही हैं और ये बहुत नुकसानदेह है, मैं अपने बच्चों के लिए दे रही हूँ, प्लीज जब मेरा बच्चा आए तो आप ना दें, उनको एतमाद में ले लें। दूसरी बात अहम यह है कि अपने बच्चे को कंपैरिजन करने की जो चीजें आ गई हैं उसमें, उसको आप कैसे रिहेबिलिटेट करें। यानी कि आपने कहा कि भाई देखो चाची का बच्चा कैसे खा रहा है, आप भी खाना खा लें, उसने कपड़े पहन लिया, आप तैयार हो जाए। हम इसको समझते हैं कि सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। किसी का बच्चा, बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है, जैसे मुझे बचपन में बहुत तकलीफ होती थी जब मेरी अम्मी कहती थी कि देखो फलां की बेटी कितनी खामोश मिजाज है, वो खामोश रहती हैं। तो मुझे तकलीफ कि मेरी मदर के जहन में मुझसे ज्यादा कोई कैसे आ गया। तो मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकली कि जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने बच्चों का वीडियो मुकाबला लिया, मैं बच्चों के वीडियोस देख रही थी कि भाई बच्चों ने क्या कंटेंट कहा है ताकि जज करने में आसानी हो। तो मेरा छोटा बच्चा आके मुझसे कहने लगा, 3 साल का, कि मम्मा दूसरों के बच्चों को आप चाहने लगी हैं, मुझे नहीं, मेरा वीडियो नहीं देखती। मैंने कहा देखिए हम आपका बना रहे हैं, आपका भी वीडियो बनाते हैं, यहाँ अपलोड होगा, हम आपका देखेंगे और लोग भी देखेंगे। लेकिन ये कि बच्चे इस तरह से कहते हैं तो आप ये देखिए कि उनमें कंपैरिजन ना, आप है, वो है, वो आपके जैसा बिल्कुल नहीं है। ये कहें कि नहीं आप बिल्कुल अलग हैं, और वो जो बोलने में आपका एतमाद हो, मोहब्बत हो, अंदर से प्योरिटी हो, नहीं आप अलग हैं। जब मैंने आपसे कह दिया कि बेटा हाथ ना लगाएं, तो मुझे पता है आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं। ये है एतमाद जो आप बच्चे को देती हैं, आप नहीं लगाते हैं। मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करते। आपको सामने लगे कि बच्चा बुराई कर रहा है, आपको लगे कि नहीं नहीं मेरा बच्चा है बिल्कुल नहीं करेगा, आप तो नहीं करते हैं। अपने बेटे से कहिए तन्हाई में कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं करते। उसको इतना ज्यादा आप अपने एतमाद में लें कि उसको लगे कि दुनिया एक तरफ और मेरी मदर एक तरफ। तो फिर वो आपका बच्चा आपके खिलाफ नहीं जाएगा। मैंने बच्चों से कहा था कि वो बर्फ वाले जो वो होते हैं, मतलब वो जो बर्फ डालकर उस पर डाला जाता है, बेटा ये नहीं खाना आपने। तो उन्होंने आज तक नहीं चखा, और अब हंसकर कहते हैं कि हमने वाकई में आज तक नहीं चखा, आपने कहा था नहीं चखा।
وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کہتے کیسے ہیں. تو وہ وہی چیز کے لیے میں نے کہا پرسنل نمبر لے لیں. تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک کمپینین شپ آپ کی اور آپ کے 7-8 سال کے بچے کی قائم ہونی چاہیے. پھر آپ جی پوری زندگی اس کے امپیکٹ دیکھیں گے. بہت جی اچھا. اپنا ایک سوال نمبر اور دے ہے. دیجیے جی 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 ہاں آپ کا نمبر آپ کے استاد سے لے لیجیے گا جی جی انشاءاللہ. ہاں ایک سوال اور ہے. تسلیم صاحبہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی ہاں مائک انمیوٹ کر لیجئے. جی پوچھیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ایکچولی میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ بچوں کو فون کی عادت لگ جاتی ہے. ہمارے بچے جو ہے ابھی 7 ایئرس اینڈ 5 ایئرس کے ہیں, پھر بھی فون نہ دینے پہ بہت زیادہ لائک ستاتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, اور باہر جا کے کھیلنے کی بھی ضد نہیں کرتے. لائک بہت زیادہ اپنے آپ کو لائک فون چاہیے ضد کرتے ہیں بہت زیادہ. تو اس کو کیسے ہم کنٹرول کر جی سکتے ہیں؟ جی اسی پر میں نے کہا آپ کو اسٹارٹنگ سے کہ آپ کیا کریں. ابھی ایک نیا پروجیکٹ بنا ہے. یہ پروجیکٹ کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ ہینگ ہو رہا ہے. آپ کا موبائل ہینگ ہونے کے لیے آپ ایک ایپ ڈال لیں جس سے وہ ہینگ ہو رہا ہے. یا آپ ڈیٹا کرتی ہیں یا پھر واٹس ایپ آپ کا وائی فائی سے کنیکٹ ہوتا ہے؟ نارملی وائی فائی سے کنیکٹ ہوتا ہے. ہاں وائی فائی سے کنیکٹ ہوتا ہے. تو وائی فائی کا جو ہے وہ بٹن یا اس کا سوئچ الیکٹریشین سے بات کر کے تھوڑا سا ڈسٹرب کر دیں, یا جی وائی فائی کا چارج نہ کروائیں. ٹھیک ہے, جی 8-10 دن آپ بالکل ایسے ہی رکھیں, یا پہلے تو 2 دن رکھیں, 2 دن بالکل جی آپ ایسے رکھیں. وہ تھوڑا سا پریشان ہوگا. پھر آپ اس سے کہیے, آپ اس میں شامل نہیں ہے, مطلب اس کے نزدیک آپ یہ مت ماتوب ہو جائیے کہ آپ نے بند کیا. اوہو یہ جی واقعی کیوں نہیں کر رہا ہے. ایک ڈمی فون لگا کر کہیے کہ پلیز بچے کو یہ پریشان ہو رہے ہیں, جلدی سے وائی فائی آن کریں. آپ ایک ڈمی کال لگا کر کہہ رہے ہیں, اپنے کسی سے ساتھی سے بات کر لیں کہ بھائی میں آپ کو کال لگاؤں گی, آپ کو اس طرح سے کر لیں. پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں ہو رہا ہے, موبائل کا ڈیٹا ڈلوا دیں. چلو ہم ڈیٹا ڈلوا دیتے ہیں, اس سے کہیے ڈیٹا واچر نہیں کریں آپ. نیٹ بند ہے آپ کا, ڈیٹا واچر نہیں کریں, اور کہیں کہ نیٹ آپ اس کو کوپریٹ کر رہی ہیں اس طرح سے. اور جی پھر آپ گرم بھی ہوں کہ بچے کی نیڈ ہے, پوری نہیں ہو رہی ہے, بہت آپ اس کے سامنے یہ شو کریں کہ گویا کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیٹ آن ہو جائے, لیکن آپ نہیں کر رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ 2 دن کے بعد آپ تھوڑا سا وائی فائی آن کر دیجئے اور اس کو پھر دیجئے. وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دیکھے گا, اس کے بعد پھر آپ بند کر دیجئے. بہت آہستہ آہستہ آپ کو کرنا ہوگا. بالکل جی ایڈکشن کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مکمل بند کر دیا جائے, اس سے فرسٹریشن آتا ہے. بچے جی کو جو کھیلنے کی عادت ہے گیم کی, ایک دن الاؤ کریں, پھر دوسرے دن پھر آپ یہی والے گیم پر آ جائیں. 2 یا 3 دن بند کر دیں. 2 یا 3 دن کے بعد پھر وہ مطلب یہ ہوگا کہ آپ خود غور کریں گی کہ پہلی مرتبہ میں وہ بہت بے چین رہا, دوسری مرتبہ 1 دن کے لیے, 2 دن کے بعد آپ جب نے شروع کر دیا, تو کرنے کے بعد آپ کا جو بچہ ہے وہ دوبارہ اس چیز کو مطلب اس پر آ گیا, اور بہت توجہ سے دیکھا, خوش ہوا. آپ نے بھی بچے کو خوش دیکھ کر اس کے سامنے خوشی کا اظہار کریے, چلیے بچہ بہت پریشان تھا, اس طرح. پھر جی تیسرے اور چوتھے دن آپ نے پھر بند کر دیا. بند ہو گیا تو آپ کہیں کہ بھئی میں سروس بند کروا لیتی ہوں, یہ بہت تماشا ہو رہا ہے. اس طرح سے آپ اس کے ساتھ میں ہوں, وہ آپ کی پارٹی کا شریک ہے, آپ اس کے ساتھ پریشان ہو رہی ہیں, اس طرح کا آپ اس کے سامنے اظہار کریں, اور پھر وہ 2 دن کے لیے بند کر دیں. پھر لیکن وہ 2 دن کے بعد جب آپ یہ والا کر رہی ہیں, اس میں آپ کہیں چلو یہ کھیلتے ہیں, یہ والا لے آتے ہیں, وہ گیم بناتے ہیں, کارٹون کو توڑتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں. 7 سال کا بچہ ہے نا, تو 7 سال کے بچے کو کہیے کہ کچھ نیا ٹاسک نکالیں, سامان جما لیتے ہیں, کچھ اس طرح سے جو آپ انوالو کر سکتی ہیں. باہر شوہر کے ساتھ لے کر چلے جائیے, پرندے لے آ جائیے, پودے لے آئیے, اس طرح کی چیزوں کو آپ لائیے. پودے لانے کے بعد بولیے کہ چلو بیج لگاتے ہیں, ابھی گرما کا موسم ہے, تھوڑا سا آپ یہ ان کو مطلب سبزیاں اگانا, یہ چیزیں کرنا سکھائیے. گرما کی بہت سارے سبزیاں بھی آتی ہیں, اس طرح سکھائیے, اس طرح انوالو کریے. پھر انوالومنٹ کے بعد 2 دن کے بعد 3 دن کا وقفہ بڑھا دیجیے کہ 3 دن تک وہ موبائل بند رہا. آپ آبزرو کریے کہ اب موبائل بند ہے تو وہ کن چیزوں کی طرف جاتا ہے, آپ آبزرو کریے. پھر اس کے بعد آپ مجھ سے بات کیجیے 5 دن کے بعد, اور آپ بتائیے کہ آپ کا بچہ کس چیز کی طرف جاتا ہے. تب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ پھر آپ کو کون سا ٹاسک بچے کو دینا ہے اور اس سے دور رہنا ہے. میں نے پہلے 5 دن کا پروجیکٹ دیا آپ کو. پہلے 2 دن بند رکھیں گے, پھر 1 دن آپ اسٹارٹ کریں گے, پھر 3 دن بند رکھیں گے, اور پھر 3 دن کے بعد تیسرا دن شام میں آپ مجھے کال کر کے بتائیے گا کہ اس نے یہ 3 دن کیسے گزارے. اس کے جرنی میں سے میں وہ ساری چیزیں آپ کو نکال کے بتاؤں کہ اس کا کس طرف اس کی توجہ ہے, وہ پڑھتا ہے یا چیزیں سیکھتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. لیکن اس طرح آہستہ آہستہ آپ کو کرنا ہوگا. پھر ان چیزوں میں آپ کو پھر 3 دن سے زیادہ تھوڑا ڈوز بڑھانے کے لیے کہا جائے گا. آپ لوگوں کو سب کو بھی مشکل ہوگا کہ آپ موبائل سے دور رہیں, لیکن جب موبائل سے دور رہیں تو ان میں مددگار بنے, ان کو انگیج رکھیں, باہر لے جائیں,
घुमा कर ले आए, पहाड़ों की तरफ ले जाएं, या फिर कुछ इस तरह से कि शॉपिंग मॉल में मत ले जाइए, क्योंकि क्या होता है वो जो टीवी में देखी चीजें होती हैं शॉपिंग में बच्चे जो खरीद रहे होते हैं उसी को इमिटेट करते हैं फिर वो शॉपिंग मॉल में। बिल्कुल उनको शॉपिंग मॉल में ना ले जाएं, नेचर से करीब करने की कोशिश करें। और ड्राइंग बहुत बनाए, बहुत सारे कलर लेकर आ जाइए, कलर बोर्ड्स लेकर आ जाइए, बोलिए ड्राइंग सबसे अच्छी कौन बनाएगा, ये सारी चीजों में आप इन्वॉल्व करें। बहुत अच्छा जी। और कोई साहबा पूछना चाह रही हैं? ये बिल्कुल जी हम जी जी बताइए बताइए। जी हम एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहे हैं जी कि जैसे बच्चे टीन एजेस में हो, मेरा बेटा एक 11 इयर्स का है, तो वो ऐसी एज में ना कि वो मतलब बड़े बड़ों को देखता है या कोई भी चीजें, मतलब वो क्वेश्चन अराइज करता है अपने से बड़े रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़े नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन रहते हैं। तो हमको उन बच्चों को उसका रिप्लाई सही देना चाहिए, या उनको हमारे घर में कहते हैं कि अरे कुछ भी बता दो, बच्चों को कुछ भी बोल दो, उसको सब सच ही नहीं बताना चाहिए, तो क्या करना चाहिए हमें बच्चों के साथ, कुछ का 11 जवाब साल का कैसे दें? बच्चा है ना, तो लॉजिकल जी क्वेश्चन करें, जैसे फॉर एग्जांपल जी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन? मतलब इन जनरल क्वेश्चन है कि जैसे हमारा भी एक बेबी हुआ था अभी कुछ मंथ्स पहले, तो बच्चा मतलब पर ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ओके मतलब ओके जैसे राइट, मैं समझ गई हूँ। जी 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 जी। तो उसको जो है 11 साल की उम्र का बच्चा है, तो उसको मतलब आप बहुत ओपनली ना बनाएं, क्योंकि क्या होता है जब जी 11 साल का बच्चा सवाल पूछे और इस तरह के डिस्कशन को बहुत ओपन किया जाए तो फिर जी बच्चे बहुत फ्री हो जाते हैं पेरेंट्स से। जी और पेरेंट, हालांकि रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो बच्चों की स्कूली निसाब में पढ़ रहे हैं, जी लेकिन वो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें मुझे अपना जाती तौर पे ये लगता है, हालांकि मगरबी दुनिया कहती है कि इस पे खुलकर पेरेंट्स को बात करना चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एक लाइन जो है हमारे और उसके जी दरमियान होनी चाहिए, फ्रेंड नहीं जी होता है, फ्रेंडली होता है। यानी कि जी दोस्ताना माहौल हो सकता है लेकिन हम दोस्त नहीं हो सकते, मतलब इतना ओपन नहीं दोस्त हो बिल्कुल भी सकते कि नहीं। फजूल बात करें। तो जी इसीलिए बच्चे से कुछ चीजें बहुत सही बताने के बजाय लॉजिकली बताएं, जैसे कि जी डाइवर्ट कर दें, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्ट कर दें किसी बात को। ये छोटा बेबी है, ये परिंदे का बेबी है, ये मतलब हम अपनी उससे मदर झूठ से, तो ना बोले ना, झूठ उसको ना झूठ बोले, क्यों डाइवर्ट कर दें। बोले इसके बारे हाँ, में? झूठ ना बोले, डाइवर्ट कर जी दें। जैसे मिसाल के जी तौर पर मुझे किसी मतलब लेडी ने कहा कि मैं अपने बच्चे से कहती हूँ अगर झूठ कहा या फिर झूठ कहा तो शैतान आपके मुंह में पॉटी कर देगा, तो वो बच्चा जी डर जाता है। मैंने कहा तुम ये झूठ कह रहे हो, आगे जाके झूठ खुल जाएगा। तो जी इस तरह से हम झूठ ना कहें बल्कि उसको डाइवर्ट कर दें, डाइवर्ट करें एहतराम के साथ। हम खुलकर भी इन चीजों को बच्चों के और हमारे रिलेशन को किसी भी तरह के खुलकर ना कहें। देखिए कुरान ने वो नुक्ता कहा है ना कि जब पेरेंट्स दो बैठे हों खलवत में अकेले वक्त में, तो वो नॉक करके आए, बच्चे इजाजत लेकर आए, जी तो जी एक पर्दा रहे वालिदैन के बीच में और बच्चों के बीच में भी, चाहे कितना ही ओपन माहौल हो ना रहे, ओपन बात जी हम बच्चों से ना करें। बच्चों से ये कहें, जी मतलब डाइवर्ट कर दें कि देखो ये परिंदा है, परिंदे का छोटा बच्चा है, अभी ये छोटा है, इसके पर आ रहे हैं, फिर ये आगे उड़ जाएगा, बस ऐसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसी तरह जी बच्चे होते हैं, वो बच्चे का ये मैमल्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये इस तरह की बात करके डाइवर्ट कर दें उसकी बात को, पूरा जी खुलकर ना बताएं, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान भी हल्का फुल्का पर्दा होना चाहिए। जो बात हम एहतियात के लिए 11 साल के बच्चे के लिए बहुत सारी जी चीजें मदर को सिखानी होती है कि बेटा सफाई कैसे मेंटेन करें, नमाज पढ़ने से पहले क्या करें, गुस्ल के आदाब हैं जो सिखा रहे हैं, तो एक जी जी लिहाज और पर्दे के दरमियान में रहकर सिखाएं उसे। जी और 11 ईयर का बच्चा है ना, तो वो टीन स्टार्ट हो गया, टीन एज स्टार्ट हो गया उसका। जी तो अब वो जी टीन एज स्टार्ट हो गया, तो आपको उसकी गुफ्तगू करने में ये समझना होगा कि अब उसकी गुफ्तगू बहुत सारी ऐसी चीजों की तरफ भी जा सकती है, जैसा कि वो क्यूरियोसिटी जो होती है, तजस्सुस होता है जी इंसान के बड़े होने में, इस तरह के। तो वो सवालात को आप कैसे सेटिस्फाई करें, इसको भी हम लोग इंशाल्लाह पर्सनली डिस्कस कर लेंगे कि जी कैसे हम कैसे सेटिस्फाइड जवाब दें उसे, लेकिन एक पर्दा भी रहे, बहुत फ्री भी माँ से ना हो जाए कि वो ओपनली फिर फजूलियात डिस्कस करने लगे। इस तरह जी से एक लिहाज के साथ बात करने का तरीका इस्लाम ने भी हमें सिखाया, तो हम वो लिहाज के साथ बात करें। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गुफ्तगू बहुत ही अहम और कीमती रही। और दूसरी तरफ ये आखिरी सवाल और जवाब का सेशन, ये काउंसलिंग का सेशन हो गया, और लोगों ने अपने अपने मसाइल शेयर किए और उस पे जो जवाबात मिले वो बहुत ही मतलब गाइडेंस और रहनुमाई, और वो भी इस्लामी तनाजुर में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुफीद और बहुत ही कीमती ये बातें हम लोगों के सामने आ जाएं। और ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों पे बातें होनी चाहिए। मुझे इसी का अफसोस रहता है, और हम सबको जो लोग भी कुछ काम करते हैं, कि इस तरह के जो तरबियती मौज़ूआत हैं, घरेलू मौज़ूआत हैं, उस पे बातें नहीं होती। लोग अपने एतबार से करते हैं,
اپنی عقل اپنی سوچ کے لحاظ سے کرتے ہیں وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اسی میں ایکسپرٹیز مل جائے، ماہرین مل جائیں. آج جو ہماری مہمان تھیں اور اس طرح کی اور بھی مہمان اسپیکرز، ان سب کے اپنے تجربات ہیں، ان لوگوں نے اپنے ورکشاپ لیے ہیں، کام کیا ہے ان لوگوں نے، تو ان کو پتہ ہے کہ کس ایج میں کیا ہونا چاہیے، کس طرح کے کوشچنس آتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی اہم اور بہت ہی مفید گفتگو رہی. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج کی مہمان ڈاکٹر مبشرہ فردوس صاحبہ کا کہ انہوں نے بہت ہی قیمتی وقت نکالا اور ہم سب کو بہت ہی فائدہ پہنچایا. بہت 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 شکریہ صفا آن لائن ٹیم کی طرف سے، صفا آن لائن فاؤنڈیشن کی طرف سے. انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی کچھ ایسا پروگرام ہم لوگ ڈیزائن کریں گے جس میں صرف پیرنٹنگ اور اس سے متعلق ٹاپکس ہوں گے اور آپ کو زحمت دی جائے گی اور آپ سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو اسی شکریہ کے ساتھ، آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کیا جاتا ہے. انشاءاللہ پرسوں جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہے گھر کا بجٹ کیسے بنائیں. وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو مجھے امید ہے کہ جو لوگ آج نہیں ہیں ان تک بھی بات پہنچے گی اور وہ لوگ بھی موجود رہیں گے، اور اس طرح ہمارا پرسوں کا آخری لیکچر مکمل ہوگا. تو بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. اللہ حافظ.